نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں بیٹیاں، یعنی ان سے نکاح حرام ہے، ان سے جسمانی تعلق حرام ہے، اور صرف حرام ہی نہیں بلکہ یہ ایسا فعل ہے جو فوجداری جرم ہے، یعنی اس پر دنیا میں بھی سزا ہے اور پولیس اس میں دست اندازی کر سکتی ہے۔ بہت سی روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو موت اور ان کی جائیداد کی ضبطی کی سزا دی ہے، یعنی یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں بیٹی کے ساتھ زنا کرے، کیونکہ نکاح تو ہوتا ہی نہیں۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں یعنی سوتیلی بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ گود میں پرورش نہیں پائی، بچپن سے ساتھ نہیں تھی تو پھر حلال ہے۔ اشارہ ہے اس رشتے کی نزاکت کی طرف کہ وہ تو تمہاری اپنی ہی بیٹیوں کی طرح ہے، کیونکہ اپنی بیٹیوں کو انسان گود لیتا ہے۔ ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شور ہو چکا ہو، یعنی اگر ماں سے نکاح ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شور نہ ہوا ہو، یعنی اگر ہسبینڈ وائف کو رشتہ قائم نہ ہوا ہو، تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی سگے بیٹے، ان کی بیوی یعنی بہویں جو ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، کیونکہ سوکنوں کا رشتہ باہم حسد کا ہوتا ہے، اور پھر اس میں خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں قطع رحمی نہ ہو جائے۔ مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، یعنی دور جاہلیت میں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ 5ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی کسی اور کے نکاح میں جو خاتون ہو اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی عورتوں کو محسنات کہا جاتا ہے۔ محسن کا لفظ حسن سے ہے، حسن کہتے ہیں قلعے کو۔ عورت نکاح کے بعد اس طرح محفوظ ہو جاتی ہے جیسے کوئی قلعے کے اندر محفوظ ہو جائے ہر طرف کے دشمنوں سے، کیونکہ عورت کے اندر بھی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے اور معاشرے میں فتنہ فساد بھی بہت ہے، لہٰذا جس عورت کا نکاح ہو جاتا ہے وہ ایک طرح سے محفوظ ہو جاتی ہے بہت سے خطرات سے۔ اسی لیے نکاح کو پسندیدہ قرار دیا گیا، خواہ اس کے بعد بہت سی مشکلات ہی کیوں نہ آئیں۔ مشکلات تو ویسے بھی ہوتی ہیں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ یعنی قیدی عورت اگر پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو بھی، لیکن جب وہ یعنی کہ وار کیپٹیو ہو تو پھر اس کا پچھلا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اشارہ ہے مہر ادا کرنے کی طرف، یعنی نکاح اس وقت جائز ہے جب اس کے ساتھ مہر کی ادائیگی بھی ہو، کیونکہ اس مہر کی ادائیگی کے بغیر نکاح کو نکاح نہیں صفاح کہا گیا، زنا کی ایک قسم کہا گیا ہے، یعنی اس کی اتنی شدت سے تاکید کی گئی ہے۔
بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یعنی ویڈ لاک میں ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو، آزاد نہیں، کیونکہ یہ رجحان بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے کہ شادی کے بغیر جنسی تعلقات قائم کر لیے جائیں، اور اس میں عام طور پر کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی، لیکن پھر یاد رکھیے کہ اس میں عورت کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ مرد تو فائدہ اٹھا کر چلا جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں رہتا، اور ویسے بھی عورت جو ہے وہ بایولوجیکلی مرد کی نسبت ویک ہے، اسے زندگی کے سفر میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شادی کے بعد آنے والے سارے بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکتی، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسے ایک پروٹیکشن دی جائے۔ تو اللہ نے شوہر کی شکل میں اس کو ایک مضبوط حصار دیا، پروٹیکشن دی، اور پھر شوہر کو ذمہ داری دی کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کا بلکہ ان کی ماں کا بھی پورا خیال رکھے، ان کے نان نفقے کو پورا کرے، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی میاں بیوی کا رشتہ آپس کا پیار کا رشتہ ہے، اور پیار کے رشتوں میں بہت سی چیزوں میں لین دین میں انسان درگزر کرتا ہے، اور اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے اپنے مہر کو واپس تحفے کے طور پہ اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہے تو اس میں شوہر کو لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ ویسے عام تحفے تو واپس نہیں کیے جا سکتے یا نہیں کیے جانے چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تحفہ دے کر واپس لے وہ ایسا ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لے، واپس کھا لے، یعنی اتنا مکروہ فعل ہے کہ کسی کو کچھ دے کر پھر اس سے واپس لے رہے۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے یعنی غلام عورتوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہو اور مومنہ ہو، یعنی پھر بھی ایمان شرط ہے۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، یعنی اگر کوئی غلام ہے تو وہ بھی انسان ہی ہے، نسل انسانی یا انسانی برادری سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس میں کراہت نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے لیے مہر ادا کر دو، یعنی ان کو بھی مہر دینا ہوگا، گویا مہر نکاح کی شرط ہے یا نکاح کے ویلڈ ہونے کی شرط ہے، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں، یعنی چھپی ہوئی دوستیاں نہ کریں، بلکہ معروف طریقے سے نکاح کے ساتھ رہیں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی یعنی زنا کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، کیونکہ شادی بھی انسان کے تقوی میں اضافے کا ذریعہ ہے، انسان کی نگاہ کی حفاظت کرتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، خیالات کی حفاظت کرتی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے، نیک لوگ۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ، یعنی اللہ کے راستے پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ چلو، بلکہ اپنی منمانی کرتے ہو اپنی خواہشات کی پیروی کرو۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بہت سی ریفارمز کی تھی، تو قدامت پرست لوگ جو تھے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو پوری طرح مانتے نہیں تھے، وہ آپ کے فیصلوں پر بعض اوقات اعتراض کیا کرتے تھے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ بہت سے لوگ نماز روزہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر انہیں شادی کے موقع پر غلط رسومات سے منع کیا جائے یا فوتگی کے موقع پر ان کو غلط کام چھوڑنے کے لیے کہیں تو کہنے والے عموماً بہت برے قرار پاتے ہیں اور سخت قسم کی تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان آباء و اجداد کے طریقوں، اپنے
وطن، ملک، کلچر کو عموماً آسانی سے چھوڑ نہیں سکتا، لیکن جس شخص کے اندر ایمان ہو اس کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے، سمعنا و اطعنا، اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم نے سن لیا اور ہم نے بات مان لی۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ بہت سی خود ساختہ پابندیاں انسان کی زندگی کو دوبر کر دیتی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان خرافات میں پڑ جاتا ہے، بدعات میں پڑ جاتا ہے، غلط رسومات میں پڑ جاتا ہے، تو لازمی طور پہ اس کے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ ان کی نظر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے اپنے فرائض کی ادائیگی، اپنی زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں بچتا، جو کہ ایک بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یعنی تجارت میں دونوں فریق، لین دین میں دونوں فریق ان کا راضی ہونا ضروری ہے، کسی سے جبرن کوئی چیز خریدی نہیں جائے گی اور کسی سے جبرن حق سے زیادہ پیسے وصول نہیں کیے جائیں گے، یا یہ کہ ایسا نہیں کہ چیز لے کر پھر پیسے ادا نہ کیے جائیں۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہے کہ خودکشی نہ کرو، یعنی اللہ نے ہمیں جو جسم اور جان دیا ہے یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے، لہذا خود کو قتل کرنا، خودکشی کرنا اسلام میں نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اور انسان جس چیز سے خود کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ زہر ہو یا کوئی بام ہو یا کوئی اور ایسا خودکش آلہ ہو، تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی کہ وہ دوزخ کے اندر اپنے آپ کو اسی چیز سے سزا دیتا رہے گا، تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ جس طرح کسی دوسرے انسان کو قتل کرنا منع ہے، اسی طرح خود کو قتل کرنا اور خود کے ساتھ زیادتی کرنا بھی منع ہے۔ اسی طرح کسی اور طرح بھی اپنی باڈی کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیٹوز حرام قرار پائے، یا کوئی اور اس طرح کے کام کرے، یا بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتے ہیں، کچھ بچوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ بلیڈ کے ساتھ اپنے جسم کو خود کٹ دے دیتے ہیں۔ مثلا اگر غصہ آیا تو اپنا سر دروازے سے بینک کر دیا، یا اپنے جسم پر کچھ کٹ لگا لیا، یا یہ کہ اپنے بال نوچنے لگے یا منہ کے اوپر چانٹے مارنے لگے، تو اس کا حق نہیں۔ ویسے بھی یہ حرکات جو ہیں اخلاق سے گری ہوئی ہیں، لیکن غصے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کرنا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، ناگوار ہو، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا، یعنی خودکشی کرے گا، اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یعنی خاص طور پر انسان کو خودکشی کے علاوہ اور بھی بڑے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 والدین کی نافرمانی، والدین کو ستانا۔ بعض لوگ شرک تو نہیں کرتے لیکن ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کو رلاتے ہیں، ان کے ساتھ احسان نہیں کرتے، تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں، کوئی چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے جس پر پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ اسی طرح یتیموں کا مال ناحق کھانا، زنا کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان گناہوں سے بچ جائے، کیونکہ ان سے بچنا بہت بڑا جہاد ہے، لہٰذا اگر کوئی اس کوشش میں کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد اگر چھوٹی موٹی غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں تو ان کا کفارہ وضو کے ساتھ، نماز کے ساتھ اور نیکی کے کاموں کے ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کر چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان سے بھی بچنے کے لیے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہو، کیونکہ اکٹھے ہو کر وہ بھی بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ جیسے اگر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر کے جلائی جائیں تو وہ بہت بڑی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو گناہ، اللہ کی نافرمانی کے کام، اللہ کو ناراض کرنے والے کام، بندہ مومن کبھی ان کو گوارا نہیں کر سکتا، وہ کسی بھی قیمت پر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں جو ایک خوبصورت معیار دے دیا گیا ایمان کا، کہ ایمان ہے تو اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہوگی،
والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور یہ حقیقت ہے کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہتا. اس کی ناراضگی انسان کے لیے بہت بھاری چیز ہوتی ہے. اور اگر کبھی غلطی سے ایسا ہو جائے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ who cares، کہ میں نے اپنے محبوب کا دل توڑا اور اس کے بعد مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، اگر محبت سچی ہے تو کبھی انسان ایسا کر نہیں سکتا. اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ کے ساتھ کیسے؟ کہ ہم اس کی محبت کے دعوے کریں اور پھر ان کو ناراض کرنے والے کام بھی کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کریں اور پھر ان کی سنت کی خلاف ورزی کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہی تو تقویٰ ہے کہ پھر انسان اس محبت کی بنا پر کانشیس ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کو ناراض کر دے. وہ کھلم کھلا اور ڈھٹائی اور اصرار کے ساتھ برائیاں کرنا تو دور کی بات، وہ ان چیزوں سے بھی بچتا ہے کہ جو ناراضگی کا سبب بن سکتی ہو. وہ کسی حد کو پار کر کے علاقہ غیر میں داخل ہونے تو دور کی بات، وہ تو حد کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا. اور یہی تقویٰ ہے، حدوں کے قریب پہنچنے سے بچنا. یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو احتیاط ہے، یہی تو بچنا ہے. اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے عزت کا مقام ہے آخرت میں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، مال، حسن، شکل اور دنیا کی نعمتیں، اس کی تمنا نہ کرو. بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس پہ نہ ریجھو. اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس پہ تم غمگین نہ ہو، اس پہ پریشان نہ ہو، اور دل میں یہ حسرت نہ رکھو کہ مجھے یہی چاہیے. بس اگر کسی کی بیوی خوبصورت ہے تو انسان کہ نہیں، مجھے تو اسی عورت سے شادی کرنی ہے، لہٰذا کوئی ایسا تعویذ، ایسا جادو ٹونا ٹوٹکا کرتے ہیں کہ اس کو اس سے طلاق اور پھر میں اس سے نکاح کروں. کیونکہ بعض کیسز میں ایسے ہی ہوتا. بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال اس حد تک ہو چکا تھا کہ جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہو چکا، کہ وہ اس لیے جادو سیکھتے تھے کہ شوہر بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوائیں، جھگڑا کرائیں، جدائی ڈلوائیں، ان کو ایک دوسرے سے الگ کریں اور پھر اپنا مطلب پورا کریں. اسی طرح اگر کسی کے پاس علم ہے یا کسی کے پاس کوئی بھی نعمت ہے تو انسان کو اس کی نقالی کرنے کی بجائے یا یہ سوچنے کے بجائے کہ جو اس کے پاس ہے بس وہی مجھے ملے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اللہ سے اس کا فضل مانگو. کسی کو دیکھ کر اگر دل میں کوئی ایسی کھٹک آئے، کوئی کسک آئے، مثلا کسی کی شادی ہو رہی تو آپ سوچیں ہے میری ابھی تک نہیں ہوئی، میں کیسی بدقسمت ہوں. یا یہ کہ کسی کے بچے کی ہو رہی تو انسان حسد کا شکار ہو جائے اور کہے کہ میرے بچے کی کیوں نہیں ہو رہی. تو ایسے موقعوں پر اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی، کیونکہ انسان ہے ہم، جب کسی کو نعمت ملتے دیکھتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کاش ہم کو بھی ملتی، تو اس وقت اپنے دل کو فوراً تھامنے کی ضرورت ہے، فوراً اصلاح کی ضرورت ہے. اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر، منہ سے کوئی ناروا بات نہیں نکالنا، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں، اور دل سے بھی نکال دینا ہے. کس طرح نکلے گا وہ؟ اللہ سے دعا کر کے، کیونکہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں. اور جب کوئی دکھی دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ کسی کی نعمت دیکھ کر اللہ سے مانگتا ہے. جس زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رنگا رنگ چیزیں ہیں، بے موسم کے پھل ہیں، تو پوچھا یہ کہاں سے ملا؟ یہ معلوم کر لیا کہ یہ کہاں سے ملا. کہا اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ نہیں کہا مریم تم میرے لیے دعا کرو، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، میری محنت اور کوشش زیادہ ہے. کیا کیا انہوں نے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اسی جگہ انہوں نے دعا کی، دیر اینڈ دین دعا کی، اور کیا کہا؟ رب، اے میرے رب، ہب لی من لدنک، اپنے پاس سے مجھے اولاد دے. کیسی اولاد؟ جو پاک ہو، نیک ہو، اچھی ہو. یہ ہے صالحین کا طریقہ، یہ ہے مقربین کا طریقہ، کہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت انسان پائے تو فوراً اپنے رب کو پکارے، اپنے رب کو یاد کرے اور اسی سے وہی دعا مانگنے لگے. اس لیے دعا مانگنا کوئی ایسا ریچول نہیں کہ اس کے لیے آپ کو سب دنیا کے کام چھوڑ کے کہیں مصلی بچھا کے ہی مانگنا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک وقت میں ہوگا، بالصبر والصلاۃ بھی ہوگا، لیکن جب تک وہ موقع نہیں آتا انتظار میں نہ رہیں، اسی وقت دعا کریں. کیونکہ دکھی دل کی پکار زیادہ خلوص والی گہری پکار ہوتی ہے. جب چوٹ لگتی ہے دل پہ تو اس وقت جو کچھ آپ مانگتے ہیں، جتنا اس میں تڑپ اور جذبہ ہوتا ہے، وہ جب تک آپ کہیں اور پہنچتے ہیں وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، یا آپ کبھی بھول بھی چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی کچھ چاہیے تھا.
بس وہ ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے، جب وہ ایک شوق آتا ہے، جب کسی کو کچھ حاصل کرتے انسان دیکھتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت اصول دیا، اگر انسان اس پر عمل کرے تو انسان کے سارے دکھ دور ہو جائے، اس کی ساری پریشانیاں، جھنجھلاہٹیں، غم، غصہ ختم ہو جائے، کیونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر میں سے ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جو چاہے دے، اور میرا حصہ تو اللہ کے پاس ہے، مجھے تو وہاں سے لینا ہے، لہٰذا میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسی لیے غم کے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کی طرف پلٹتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں، اسی سے خیر اور بھلائی مانگتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا ایک دوسرے کی نقالی اور ریس اور ایک دوسرے سے حسد مت کرو، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو کہ وہ تمہیں مل جائے۔ جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ یعنی اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں مرد اور عورتیں اجر کے اعتبار سے بالکل برابر ہیں، ہر ایک کو ان کی کوشش کا بدلہ ملے گا۔ لہٰذا اصل چیز کیا ہونی چاہیے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ بعض اوقات مرد اور عورت کے درمیان ایک چپکلش چل پڑتی، اور دنیا میں یہ جھگڑا تو بہت پرانا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم مردوں سے بہتر ہیں، اور مرد اپنی برتری اور سپیریورٹی جو ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بڑا بننا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا، دونوں کے اپنے اپنے کام ہیں، دونوں کے مختلف رولز ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے اور ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتانے لگے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو خوب نبھائیں، اور جہاں ہم سمجھیں کہ ہمیں کہیں کمی لگی ہے، مرد سمجھے اس کو وہ نہیں ملا جو عورت کو ملا ہے ماں بن کر 3 درجے زیادہ عزت کا مقام، تو وہاں وہ عورت سے جیلس ہونے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ اسی طرح اگر عورت دیکھتی ہے کہ اللہ نے گھر کی انتظامی ضروریات میں انتظامی سربراہ، ایڈمنسٹریٹر مرد کو بنایا ہے، قوام اس کو بنایا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ جیلس ہو جائے کہ مجھے کیوں نہیں یہ ایڈمنسٹریشن دی گئی، وہ کیا کرے؟ اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ ہر ایک دوسرے کے مقابلے کی بجائے اپنی صلاحیتوں کو دیکھے۔ یہ اصول مرد اور عورت کے تعلق کے بیچ میں بھی ہے، شوہر بیوی کے تعلق میں، اور یہ اصول زندگی کے تمام معاملات میں ہے۔ جہاں بھی انسانوں کا کوئی مجموعہ، خواہ وہ خاندان ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی مملکت ہو، کوئی ملک ہو یا شہر ہو، کہیں بھی انسانوں کا جو مجموعہ اکٹھا ہو کے کام کرتا ہے، وہاں کی انتظامی ضرورت میں کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا ہونا پڑتا ہے، کسی کو لیڈر اور کسی کو فالوور ہونا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کا مقام اور درجہ اللہ کی نگاہ میں کم ہو گیا ہے۔ یہ تو ایک وقتی ضرورت ہے۔ کہیں آپ کو یہ محسوس ہو کہ لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہیں، لوگ آپ کا مقام نہیں پہچانتے، لوگ آپ کو بڑا نہیں مان رہے، لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے، تو اس پہ پریشان نہ ہوئیے، اپنا کام کرتے رہیے اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیے، کیونکہ اصل جزا تو اللہ کے پاس ہے، اصل مقام تو اللہ کے پاس ہے، اور اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ ان العزت للہ جمیعا۔ لہذا لوگوں کی نظر میں اپنی قدردانی کو مت دیکھیے، لوگوں کی نظر میں اپنا مقام مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ لوگوں کے رب کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے۔ جو اس کے لیے کوشش کرے گا وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا اور وہ آخرت میں بھی عزت و سرفرازی پائے گا، لیکن جو اس پر ناراض ہو اور جو اس اصول کو اور اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہ کرے کہ اس نے بندوں کے درمیان جو اونچ نیچ رکھی ہے، وہ دنیا میں بھی روتا ہی رہے گا، وہ دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور دوسروں کو کرے گا، خود بیزار ہوگا اور دوسرے اس سے بیزار ہو جائیں گے، اور جب اس ناشکری کی حالت میں دنیا سے جائے گا تو پھر آگے بھی ناقدری ہوگی۔ لہٰذا اللہ کے اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیجئے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ بے شک اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، اسے سب پتہ ہے کہ اس کو کہاں رکھنا چاہیے تھا، کس کو کتنا لمبا قد دینا چاہیے تھا اور کس کو کتنا وسیع جسم اور کس کو کیسی آنکھیں اور کس کو کیسے بچے، یہ سب اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے لیے کسی خاص چیز کا فیصلہ کر لیا تو آپ کے حق میں وہی بہتر ہوگا۔ جو شخص اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو ٹھنڈک سے بھر دیتا ہے اور وہ مطمئن ہو کر دنیا کی زندگی میں بھی بہترین کام کرتا ہے، اور مرتے وقت بھی نفس مطمئنہ کے ساتھ اللہ سے جا ملتا ہے۔ لیکن یہ قیمت ہے اس صبر کی اور تقوی کی جو شیطان کے وسوسوں کے مقابلے میں انسان
اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، یعنی وراثت کی تقسیم کر دی ہے۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو، کیونکہ جاہلیہ دور میں عرب قسمیں کھا کر ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے تھے، تو ان کو حلیف کہا جاتا تھا، اور بعض اوقات ان سے بھی ایسے ہی تعلقات ہوتے تھے جیسے خونی رشتوں کے ساتھ ہوں۔ لیکن بعد میں جب وراثت کے احکامات آ گئے تو بتایا گیا کہ یہ اب اللہ کے تقسیم کے مطابق ہی حصے دیے جائیں گے، اور باقی حصے منسوخ، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس سے کیا وعدہ کرتا ہے اور پھر وعدہ کر کے اس سے پھر جاتا ہے یا اس کو وفا کرتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ پیچھے پوری تمہید اور ذہن سازی کر کے یہاں اب بتا دیا گیا کہ مرد خاندانی زندگی میں، گھر کی زندگی میں انتظامی سربراہ ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جو کوئی انتظامی سربراہ ہو وہ ہر لحاظ سے اللہ کی نظروں میں بہت بڑا ہو۔ اللہ کی نگاہ میں تو وہی بڑا ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جس کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے، اور جب کوئی کہیں ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، قوام ہوتا ہے، تو دوسروں کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے، تبھی ایک آرگنائزیشن چل سکتی ہے، تبھی ڈسپلن قائم ہو سکتا ہے۔ اس سے بغاوت کے نتیجے میں صرف پریشانی اور ناکامی سامنے آتی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو اگرچہ یہ بات بعض اوقات بہت بھاری لگتی ہے یا پسند نہیں آتی، یا یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، تو بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک انتظامی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمیں پرسکون کر دیا کہ تم بہت سے جھنجھٹوں میں نہ پڑو، وہ تمہارے حصے کا کوئی اور کرے گا، اور تم اپنی ذمہ داری پہ فوکس کرو۔ اور اس کا رول، بیوی کا رول اور ماں کا رول جو ہے وہ کہیں زیادہ قابل قدر ہے کہ جس سے وہ اجر میں، ثواب میں مرد سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر پورا کرتی ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ یہاں فضیلت عزت و کرامت کے معنوں میں نہیں یا شرف کے معنوں میں نہیں، بلکہ بعض طبعی خصوصیات ایسی ہیں کہ مرد عورت کے مقابلے میں جسمانی طور پر، جذباتی طور پر زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور وہ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کا زیادہ اہل ہوتا ہے۔ اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، تو خرچ کرنے کی بہرحال اپنی فضیلت ہے۔ خرچ خواہ بیوی پر ہی کیا جائے وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، یا اپنے بچوں کو دیا جائے وہ بھی باعث اجر ہے، یا کسی اور کے ساتھ شیئر کیا جائے، کہیں پر بھی خیر کے کاموں میں خرچ کیا جائے، بہرحال وہ انسان کے درجات میں بلندی اور اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ تو مردوں کو یہ عہدہ اس لیے ملا کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ بس جو صالح عورتیں ہیں، نیک عورتیں ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں؟ وہ اطاعت شار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، بات مانتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی جان کی، اپنے جسم کی حفاظت کرتی، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی، گھر بار کی حفاظت کرتی، بچوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ بعض اوقات شوہر سے کوئی شکایت ہو سکتی ہے تو عورت انتقام پہ اتر آتی ہے کہ چونکہ شوہر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا لہٰذا میں بھی اس کے مال کو خوب ضائع کروں گی۔ نہیں، ایک نیک عورت اپنی ذمہ داری کو اسی طرح نبھاتی رہے گی جو اس کو اللہ نے حکم دیا، کیونکہ وہ تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہی۔ بعض اوقات کوئی بات ماننے کو دل نہیں بھی کرتا تو کیوں مانے گی؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ معروف میں اطاعت لازم ہے۔ ہاں، اگر حرام کام کا شوہر حکم دے رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ جو جائز اور درست امور ہیں ان میں اللہ کے حکم کے ساتھ ہی شوہر کی اطاعت ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ بات مانی جائے۔ اگر کسی عورت کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ شوہر اس سے محبت نہیں کرتا یا اس کو اہمیت نہیں دیتا، اور شیطان بہت دفعہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میرے شوہر کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اوروں کو مجھ سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، اور عورت اسی غم میں جلے کڑے رہتی ہے اور اپنے آپ کو پریشان رکھتی ہے، اور پھر بعض اوقات بغاوت پر اتر کر وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ اپنے اس رشتے کے علاوہ کہیں اور اپنی سیٹسفیکشن کرے، تو ایسا کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ شیطانی راستہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ شوہر کو اور زیادہ توجہ دے اور اس کی توجہ حاصل کر لے، کیونکہ بعض چیزیں خود بخود مل جاتی ہیں اور بعض چیزیں کوشش اور محنت سے ملتی ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور سب ہمارے مطیع فرما ہو جائیں اور ہمارے غلام بن جائیں۔
شوہر بھی ہمارا غلام ہو، سسرال بھی ہمارا غلام ہو، جو ہم چاہیں بس ہماری حکمرانی ہو اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو. ایسا بعض اوقات نہیں ہوتا. کچھ بھی پانے کے لیے انسان کو دینا پڑتا ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے. اور پھر اس لیے نہیں کہ میں کسی کے نیچے کیوں لگوں اور میں کسی کے آگے چھوٹی کیوں بنوں، نہیں، اس لیے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے اور رب کے حکم میں ہی میری بھلائی ہے. اور انسان جب اللہ کی خاطر یہ قربانیاں کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ محسنین کا اجر ضائع کر دے. ہاں، صبر کا ایک امتحان ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، لیکن انسان اپنا مقام پا لیتا ہے. پھر فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، اور یہ سرکشی کوئی عام چھوٹی موٹی باتوں میں نافرمانی نہیں، بلکہ شوہر کے خاص حق میں نافرمانی اور حرام یا غلط رسموں پہ چلنا، تو ان کو سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، یعنی ترک کلام کرو، ترک تعلق کرو. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور مارو، لیکن مارو سے مراد یہ نہیں کہ ان کا مار مار کے حلیہ بگاڑ دو. سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بس جیسے ایک مسواک ہوتا ہے، یعنی چھوٹا سا ایک شوق، تاکہ عورت ہوش میں آئے اور اپنے گھر کو بچائے اور اپنے اس خاندانی نظام کو ٹوٹنے نہ دے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں، بات مان لیں، حدود کے اندر آ جائیں، سرکشی چھوڑ دیں، تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو مت ستاؤ. ان اللہ کان علیا کبیرا، یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. مت سوچو کہ تم عورت کے مقابلے میں بڑے ہو گئے تو تم اب جیسا چاہو اس کے ساتھ رویہ کرو، جیسا چاہو اس پر ظلم کرو، جیسے چاہو اس کو اس کے حقوق سے محروم کر دو. تمہیں کون پوچھ سکتا ہے؟ تمہیں کیا کر سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے عورت کمزور ہے، اس بیچاری نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. یاد رکھو تمہارے اوپر ایک اور بلند بہت بڑا تمہارا رب ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا وہ کبھی زیادتی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ان عاجزی اور انکساری سے کام لے گا. اسی لیے آپ نے دیکھو گا کہ بعض لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں لیکن کبھی ان کا رویہ باسی نہیں ہوتا، کبھی ان کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہوتا. اور بعض لوگوں کا حال یہ تھا کہ چھوٹی سی کوئی چیز ان کو مل جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے. فرق کس چیز کا ہے؟ تقوی کا. جس کے اندر خدا کا خوف ہو پھر وہ جھکا ہی رہتا ہے، وہ ڈر ڈر کے کام کرتا ہے. اور جہاں خدا کا خوف نہیں وہاں انسان کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا کہ وہ بندوں کے ساتھ زیادتی کر کے اپنی بڑائی کا روب نہ جمائے. لیکن یہ روب چند دن کا ہوگا اور اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. ہوتا یہ ہے کہ جب دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر ان بایس ہو کے نہیں سوچ سکتے. ایک بات سے انہیں 10 اور باتیں اپنے حق میں یاد آ جاتی ہیں اور دوسرے کی 10 شکایتیں یاد آتی. لہٰذا وہ جب آپس میں معاملے کو سلجھانے لگتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جن دو کے درمیان جھگڑا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریزالو کر لیں. لیکن عموماً ایسا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے اپنے حق کو دیکھ رہے تھے، دوسرے کے حق کو فراموش کر لیتے ہیں. لہٰذا پھر اصلاح کیسے ہو؟ کیا ہے آپس میں ہی دونوں توڑ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، دونوں اپنی فیملیز کو انوالو کریں. پھر ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے باہم بیٹھ کر پورے کیس کو سٹڈی کریں اور جس کی زیادتی ہو اس کو اس سے باز کریں، ان کو سمجھائیں اور گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. یہ ہے شرط، ان یریدا اصلاحا، اگر اصلاح چاہیں گے. کیونکہ جس کو گھر بنانا ہے وہ کمپرومائز بھی کر لے گا، لیکن جس کو بگاڑنا ہے اس کے سامنے 10 آفرز بھی ہوں تو اس کو کوئی بھی اپنے مطابق نہیں لگے گی. تو اصل ہے کہ نیت کیا ہے، بنانا ہے یا بگاڑنا ہے. اگر اصلاح کی طرف نیت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ موافقت کی صورتیں بنانے لگ جائے گا، اور اگر اصلاح کی نیت نہیں، ارادہ نہیں، تو پھر دنیا کا کوئی حکم، جرگہ، کوئی کمیٹی، کاؤنسلر، کوئی بھی حالات کو درست نہیں کر سکتا جب تک انسان کی اپنی نیت اور ارادہ درست نہ ہو. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یعنی کرنے کے کام یہ ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کے گھر میں جھگڑا شروع ہو جائے، شوہر بیوی میں فتنہ فساد ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں. اللہ کی عبادت متاثر ہوتی ہے، نمازیں متاثر ہوتی ہیں،
صدقہ خیرات متاثر ہوتا ہے کہ انسان حریص ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں میرا کیا فیوچر ہے، آئندہ مجھے کیا کرنا ہوگا، اور وہ پھر جو کچھ اس کے پاس جمع پونجی ہوتی ہے وہ اپنے لیے سیو کر لیتا ہے، کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی۔ اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھانے کے لیے کسی اور کو ایسے ہمارے پلے ڈال دیتا ہے کہ وہ ہمیں بندہ بنائے، اور ان زیادتیوں میں عموماً ہماری زیادتیاں والدین کے ساتھ ہوتی۔ والدین کے ساتھ زیادتی اور ان کو ستانا ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی اگر وہ توبہ نہ کرے اور اپنے رویے کی اصلاح نہ کرے، اور والدین کے ساتھ برابر بدلے کا نہیں، احسان کا معاملہ نہ کرے۔ لہٰذا کبھی کہیں مشکل ہو کسی رشتے میں، کسی تعلق میں، تو حل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، شرک سے بچو، اور پھر والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر زندہ ہے پاس چلے جاؤ، فون کر لو، کوئی پچھلے قصور کی معافی مانگ لو، فوت ہو گئے ہیں ان کے نام کا صدقہ خیرات کرو۔ یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا۔ وہ بھی ذو القربا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرو، کیونکہ عموماً ہماری ان کے ساتھ بھی نہیں بنتی، کیونکہ وہ برابر کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہم اچھا کریں تو وہ اچھا کرتے ہیں، اگر ہم سے کبھی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یتیم، مسکین، بعض اوقات انسان کے اندر ایروگنس ہوتی ہے، دل کی سختی ہوتی ہے، لہٰذا وہ بہت سی چیزوں کو حق جانتے ہوئے بھی قبول نہیں کرتا، مانتا نہیں۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو دلوں کی نرمی کے لیے کیا ہے؟ جا کے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، جاؤ اس کے ساتھ بیٹھو، تمہارا دل نرم ہوگا۔ اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھو، ان کی ضروریات کا خیال کرو۔ جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی، کیونکہ انسان حریص ہے، دل کا تنگ ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ مجھے ملے تو میں دوں گا، میرے ساتھ اچھا ہو تو میں دوسرے کے ساتھ اچھا کروں گا۔ لیکن یہاں پر کیا کہا کہ نہیں، احسان کرو۔ یہاں احسان کا لفظ صرف والدین کے لیے نہیں ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، یتیموں کے لیے بھی، مسکینوں کے لیے بھی، اور رشتہ دار پڑوسی کے لیے بھی، کیونکہ دور جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے پھر تعلقات اچھے رہتے ہیں، لیکن جو رشتہ دار ساتھ رہتا ہو، ایک اسٹریٹ میں رہتا ہو یا مل جل کے رہتے ہو بہن بھائی، وہاں آئے دن کوئی نہ کوئی اختلاف، بدمزگی ہوتی رہتی ہے۔ پھر انسان اس میں کیا کرتا ہے؟ چونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا اس لیے ہم بھی بدلہ لیں گے، اور بدلہ لینے کا اللہ نے حق دیا، ہم کب تک خاموش رہے اور صبر کر؟ نہیں، احسان کرو۔ وہ نہیں اچھے تم اچھا کرو، کیونکہ کسی کو تو اچھا بننا ہے، کوئی ایک اچھا بنے گا تو دوسرے کو بھی اچھا کرنے کی توفیق ہو جائے گی، اس کے اندر بھی اچھائی کا خیال آ جائے گا۔ تو یہ دراصل ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اور احسان ہے بھی کیا کہ کوئی اچھا نہ کرے تو تم اچھے بنو۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ہم ان کی نظر میں اچھے لگے یا لوگ کہیں کہ یا یہ بہت اچھا ہے، نہیں، اللہ کی خاطر۔ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، رشتہ دار نہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وہ صاحب بالجم، اور پہلو کے ساتھی، ساتھ بیٹھنے والے، ساتھ کام کرنے والے، تمہارے کولیگز، کو ورکرز، جہاں بھی کام کرتے ہو ان کے ساتھ بھی کیا کرو؟ عدلے کا بدلہ نہیں، احسان۔ چاہے استاد ہے تو شاگردوں کے ساتھ کہ نہیں بھی بات مانتے، تنگ بھی کرتے، تب بھی احسان۔ اسی طرح اگر استاد سخت ہے، بد مزاج ہے، تو بھی اس کے ساتھ احسان۔ کہیں کسی آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کو ضرورت پڑتی تو کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا، لیکن جب کسی کو ضرورت پڑے تو آپ اچھا کریں۔ یہ ہے مومن کا کردار، یہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کہ احسان کرو، کہ اپنے وقت سے زیادہ دینا، اپنے کام سے زیادہ کرنا، اور اپنے حق کو بھول کر دوسرے کے حق کو ادا کرنا۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی احسان کرو، ہاں تم انہیں جانتے ہو، پہچانتے ہو یا نہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہو لونڈی غلام، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ بھی۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو نہیں پسند کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو۔ مغرور کون ہوتا ہے؟ جو سیلف ڈسپشن کا شکار ہو، کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، حالانکہ اللہ کی نگاہ میں وہ مکھی کے پر برابر بھی نہیں۔ کیونکہ عموماً خرابیاں ہوتی اس وقت ہیں جب انسان خود کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور سارے قصور دوسرے میں دیکھتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس موقع پر جب انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے حالانکہ وہ ہوتا نہیں، تو یہ اس کے نفس کا دھوکا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ اور فخر کرنے والے جو اپنی بڑائیوں کے اوپر فخر کرتے رہیں اور چھوٹا سا کام کر کے اس کو خوب جتائیں اور ہر مجلس میں اس کا تذکرہ کریں اور بڑی بڑی باتیں بولیں، اپنی تعریفیں، بچوں کی تعریفیں اور اپنے کارناموں کی تعریفیں، یہ کوئی اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھی صفت نہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند۔ اللہ کو ہمدل لوگ پسند ہیں، جو اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیں، اپنے سے بڑھ کر دوسروں کا خیال رکھیں،
خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کے آرام کا خیال کریں، کیونکہ کسی کے آرام کا خیال ہو نہیں سکتا جب تک انسان خود نہ تکلیف اٹھائے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو بالکل پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، یعنی کنجوسی مال میں بھی اور باقی مدد میں بھی، یعنی جب کچھ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ دل تنگ کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے تو اس پہ پے نہیں کیا جاتا، میں بھلا یہ کیوں کروں، یا یہ کہ میں ہی کیوں دوں، ہر وقت میں ہی کیوں احسان کروں، جبکہ ہم کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اس میں مزید ظلم، خود تو کرتے ہی ہیں، کسی اور کو بھی اچھا نہیں کرنے دیتے، کیوں؟ تاکہ پھر ہمارا عیب بھی چھپا رہے، اگر کچھ اور لوگ کریں گے اور ہم نہیں کریں گے تو سب کی نگاہ میں آ جائیں گے اور سب کے ہاں پورے خاندان میں مشہور ہو جائیں گے کہ فلاں تو بہت کنجوس ہے، اس لیے وہ سب کو یہی نصیحت کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، دیکھ لیا تو مانگ بیٹھے گا یا اس کو بھی دینا پڑے گا، پھر شیئر کرنا پڑے گا۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ جہاں تعریف کا موقع ہو وہاں تو خوب کام کریں گے، خوب خرچ کریں گے، اور اگر خفیہ صدقہ کرنا پڑے یا کسی ایسے کو دینا پڑے کہ جہاں سے واپس کچھ نہیں ملے گا، حتیٰ کہ وہ تعریف بھی نہیں کرے گا جیسے رشتہ دار بعض اوقات کرتے ہیں، تو پھر وہاں وہ ہاتھ روک لیتے ہیں۔ یعنی انہیں شوق ہے صرف وہ کام کرنے کا جو فرنٹ پر ہو، وہ پیچھے نہیں، یعنی کہ چھپ کر نہیں کام کر سکتے، اس وقت تک کام نہیں کرتے جب تک کوئی کہے نہ یا کوئی دیکھے نہ۔ لیکن جس کو یہ یقین ہو جائے، جس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے نا، وہ ہے نا دیکھتا، وہ کافی ہے دیکھنے والا، تو پھر ایسی صورت میں وہ رات کی تنہائیوں میں بھی، اکیلے بھی، تھکے ہوگے تب بھی، بیمار، صحت مند، سفر میں، حضر میں، ہر وقت وہ نیکیوں کی طرف توجہ رکھے گا اور کچھ نہ کچھ کرنے کا شوق ہوگا اس کو۔ پھر وہ گن گن کر نہیں خرچ کرے گا، وہ بے حساب دے گا اور بے حساب پائے گا، کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو لوگ اللہ کو گن گن کر دیتے ہیں، گن کے گھنٹے دیتے ہیں، گن کے پیسے دیتے ہیں، گن کے کام کرتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن ان کو بھی گن کر ہی ملے گا۔ اور جو اس کا حساب نہیں رکھتے، بے حساب کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ اور جو دکھاوا کر کے دیتے ہیں، فرمایا وہ در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ یہ شیطان جن بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، جو انسان کو خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکے۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، علم ہے، مال ہے، ٹیلنٹ ہے، صلاحیتیں ہیں، اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی اگر کوئی ذرے جتنی نیکی بھی کرے تو وہ لکھ لیتا ہے اور اس پر جزا دیتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر وہ ذرہ نیکی کا ہوتا ہے، جس ڈاٹ ڈال دیا آپ نے، مثلاً آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، کسی نے کام کیا اور آپ اس کی کریکشن کر رہے ہیں، اس نے ڈاٹ نہیں ڈالا تھا، فل سٹاپ نہیں ڈالا تھا، آپ نے ڈال دیا، تو آپ کے خیال میں تو آپ نے کوئی نیکی نہیں کی، لیکن آپ نے دوسرے کو سکھا دیا کہ یہاں پر یا اس کے بھولے ہوئے کو یا اس کے انکمپلیشن کو آپ نے کمپلیٹ کر دیا، اس ڈاٹ کا بھی بدلہ ہے۔ اللہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر وہ ذرہ، وہ ڈاٹ نیکی کا لگائے کوئی، یضاعفھا، وہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا، وہ ڈاٹ ڈاٹ نہیں رہتا، وہ ذرہ ذرہ نہیں رہتا، وہ ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے، وہ پہاڑ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی کو بھی بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے، اور جتنا اچھا وہ بیج ہوتا ہے اتنا زیادہ اس سے پھل آتا ہے، اتنی بہترین فصل لگتی ہے، اور پھر صرف بڑھاتا نہیں، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اجرًا عظیما، کہاں ہے اجر عظیم کے طلبگار؟ وہ اس چھوٹی سی نیکی پر بھی بہت بڑا اجر دیتا ہے اپنے پاس سے۔ تو ہمیں کس سے لینا ہے؟ کہاں سے مانگنا ہے؟ کس سے چاہتے ہیں؟ توقع کس سے رکھنی چاہیے؟ کچھ بھی کر کے اللہ سے، کہ اللہ تیرے لیے کیا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، وہ بڑھا رہا ہے، اور اپنے پاس سے دے گا۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کے پاس ہے۔ جب لوگوں سے نہیں ملتا تو دل ٹوٹ جاتا ہے، جب اللہ سے نہ ملا تو کیا حال ہوگا؟ اور اللہ سے تو جب ملے گا جب اللہ کے لیے کریں گے کچھ، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تو ہماری وسعت دیکھتا ہے، طاقت دیکھتا ہے، گنجائش دیکھتا ہے کہ یہ بس ذرہ ہی کر سکتا ہے، اس کو بس ڈاٹ ہی لگانا آتا تھا،
بس یہ اتنا ہی کر سکتا تھا، اللہ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ ہر دور کا پیغمبر اپنے دور کے لوگوں پر اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ وہ زندگی کا سیدھا راستہ جس کی اللہ نے ان کو تعلیم دی تھی اسے اس نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور پھر یہی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں پر دیں گے۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 3 دفعہ شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا تھا، لوگوں کو پوچھ کر کہ لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، حل بلغت؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ کیا ہم بھی کبھی ایسا کام کرتے ہیں کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہیں کہ یا اللہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، یہ میری استطاعت میں تھا، اب باقی جزا تیرے پاس ہے، تو دیکھنے والا ہے، تو قیامت کے دن کی رسوائیوں سے محفوظ رکھنا۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ اتنی شرمندگی اور اتنی رسوائی ہوگی کس بات پر؟ اس بات کو نہ ماننے پر جو رسول لائے اور پھر اس کو آگے پہنچانے پر، کیونکہ رسولوں کے بعد رسولوں کا کام یعنی رسالت تو ختم ہو گئی، کار رسالت نہیں ختم ہوا۔ حق کی گواہی لوگوں تک پہنچانا اب امت کا کام ہے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ وہ وَحُصِّلَتْ مَا فِي الصُّدُورِ، جو اندر چھپا ہوا وہ بھی نکال کے باہر کر دے گا، وہ بھی سب کو دکھا دے گا۔ اس وقت انسانوں کی اصل حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی نماز سوچ کے پڑھنی چاہیے، یعنی جب پڑھیں تو پتہ چلے کیا بول رہے ہیں، یعنی سوچ کچھ اور رہے ہوں اور بول کچھ اور رہے ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے لک من صلاتک ما عقلت منہا، تمہارے لیے اپنی نماز کا وہی حصہ ہے، یعنی تم اس میں سے وہی پاتے ہو، اتنے فیصدی تمہاری نماز ہوتی ہے جس کے بارے میں تم جانتے ہو یا اس میں سے عقل رکھتے ہو جو سمجھتے ہو، یعنی جتنا سمجھ کے ہوش میں پڑا ہوتا ہے وہی نماز ہے تمہارے حصے کی۔ اسی لیے کچھ لوگوں کی نماز 100% ہوتی ہے، کچھ کی 90، کچھ کی 50، کچھ کی 10، اور کچھ تو اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے جیسے منافقین، ان کو بس ان کی نماز تو بس سجدہ سہوی کی نماز ہوتی ہے، دھیان ہی نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب نہیں کہ کبھی سجدہ سہو ہونا نہیں چاہیے، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن یہ نہیں کہ ہر نماز میں سجدہ صاحب سے آپ پوری کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے انسان اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کے توجہ کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں یعنی مینسز میں شوہر بیوی کے تعلق کے بعد اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے یعنی سفر پہ ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، یعنی تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے، یعنی اس نے تمہیں سہولت دی ہے کہ جہاں پانی نہیں وہاں تیمم کر لو۔ اب پھر کچھ اہل کتاب کی باتیں اور آگے پھر منافقین کا ذکر۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بڑا حصہ تو گم کر دیا۔ پھر اسی طرح جو ان کے پاس تھا اس کے الفاظ پہ تو بڑی توجہ تھی، اس کی روح نہیں معلوم تھی ان کو۔ تو جب تک کوئی شخص کتاب کے الفاظ کے ساتھ معنی نہ جانے، اسے کتاب کا بس ایک حصہ ملا، مثلا حفظ کر لیا ایک حصہ ہے جب تک سمجھتے نہیں، یا پھر یہ کہ صرف چند حصوں کو ہی پڑھنا اور اسی کو ہی کافی سمجھنا۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی تو حال یہی ہے نا، صرف سورۃ یاسین ہی پڑھے جاتے ہیں، یہ چند مخصوص حصے انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں، بس وہی اٹھاتے ہیں، مصحف بھی نہیں اٹھاتے، قرآن مجید بھی نہیں لیتے، بس اسی کو قرآن سمجھتے ہیں اور اسی کو ہی برکتوں اور فضیلتوں کا ذریعہ اور اسی پہ ہی کافی۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، کتاب چھوڑ کے گمراہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو، تمہیں بھی بھٹکانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی کلام کے معنی بدل دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرتے ہیں، یعنی دین میں تانے دیتے ہیں اور اس کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و عصینا، سمینا و اطانا کے بجائے یعنی لفظوں کو بگاڑ کے عصینا کر دیتے ہیں،
اور اسمع، اور دل میں کہتے ہیں غیر مسمع، کہتے ہیں سنو، لسن. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے ہماری بات سنو، سنیے. اور دل میں کیا کہتے تھے؟ بہرے بن جاؤ، نہ ہی سن سکو. زبان پہ کچھ، دل میں کچھ. یہی تو منافقت ہوتی کہ انسان اوپر سے کچھ ظاہر کرے اور دل میں کچھ اور رکھے. تو مومن کا دل جو ہے اس میں بغض بھرا نہیں رہ سکتا. اگر اوپر سے اچھا ہے تو دل سے بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اگر دل میں کوئی میل ہے یا کمی بیشی ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ تزکیہ اسی کا نام تو ہے، اور یہ کوشش انسان روز کرتا ہے. جیسے منہ ہاتھ دھوتے ہیں نا ہم، تو دلوں کو بھی روز دھونا پڑتا ہے. ظاہر دھوتے ہیں تو باطن کی صفائی بھی ضروری ہے. حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ہماری طرف دیکھیے، نظر فرمائیے، تو انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا. مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، نہیں مانتے بات جاننے کے باوجود بھی. اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں، یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، تم باز نہ آئے تو دنیا میں بھی سزا ملے گی. اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. یعنی یہ فیصلہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ غلطی کو معاف کرے یا نہ کرے. اس لیے غلطی پہ اصرار کی بجائے کس پہ اصرار ہونا چاہیے؟ معافی پر، کہ یا اللہ بس تو معاف کر ہی دے. کیونکہ اگر اس نے نہ کیا تو کسی اور کے پاس جا کے تو کوئی مدد لے ہی نہیں سکتے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، بڑی اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اشارہ اہل کتاب کی طرف. اور اس کے بعد جو بھی ایسا کرے، اہل کتاب سمجھتے تھے کہ ہم چوزن ہیں، ہم خاص نسل سے، پیغمبروں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم پاک روح ہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیدوں کی اولاد ہیں، تو کیا ہے؟ بس نسل ہی پاک ہے، جو مرضی کر لیں ہم پاک ہی رہیں گے. حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریح گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. یعنی اہل کتاب کو کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے کتاب چھوڑ کر جادو ٹونے ٹوٹکے اختیار کر لیے. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور اس کی سب سے بڑی علامت کہ انسان کو نیکی کے کام کی توفیق نہ ہو. جو بھی ہمیں چھوٹا موٹا کوئی نیکی کا کام کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمارا دل کھلتا ہے، یہ صرف اس کی رحمت سے ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے ہم پر. اور اگر وہ رحمت نہ کرے تو نیکی ہمارے سامنے ہو تو ہم نہیں کر سکتے، اور ہمارے گناہ اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو جب انسان قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، قرآن نیچے چلا جاتا ہے اور چیزیں اوپر آ جاتی ہیں، تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ کتاب رحمت ہے، اس کے ساتھ رحمتیں آتی ہیں. تو اہل کتاب کے ساتھ اللہ کیوں ناراض ہوا؟ کیونکہ انہوں نے کتاب کو پیٹ پیچھے پھینکا اور پیچھے پڑ گئے جادو کے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے، کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، آپ کو نبوت دی اور آپ کو ایک بہترین امت دی؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا. ملک عظیم سے مراد جو بنی اسرائیل کو چنا گیا تھا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے جب ان کے جسم کی کھال گل جائے گی. ہوتا ہے نا کہ ہیٹ سے کھال پھول جاتی ہے، جل کے اور زیادہ اس سے پانی بھر جاتا ہے، زخم بڑھ جاتے ہیں اور سوجن ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کبھی کسی جلے ہوئے کو دیکھا، اب دیکھو کہ چھوٹا بھی چھالا پڑ جائے تو کس طرح بدن پھول جاتا ہے ایک دم. تو جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھے، خوب جلے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے.
اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، یعنی جو جس کام کا اہل ہو اسے وہ کام سونپو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی اللہ رسول کے بعد جو بھی تم پر حاکم مقرر کیا جائے، جو بھی تمہارا امیر ہو، ذمہ دار ہو، تم اس کی بات مانو، اس کی اتھارٹی کو قبول کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، جو کہ بہت ممکن ہے، اہل ایمان کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، دیکھو کہ وہاں پر کیا حکم تھا، وہ لوگ جھگڑے کیسے نبھاتے تھے۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئیں، مگر چاہتے یہ ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرے، اشارہ منافقین کی طرف، کہ جب انہیں پتہ ہوتا کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جانے کی بجائے دوسری عدالتوں میں جاتے، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امیر، اپنا حکم، منصف نہیں مانتے۔ یعنی مدینہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن جب انہیں کسی معاملے میں، کسی جھگڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کے لیے کہا جاتا تو وہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ یصدون عنک صدودا، اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پہ آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ اگر منافقت بھی برت رہے ہیں اور تمہیں پتہ بھی ہو کہ وہ تمہارے لیے وفادار نہیں اور تمہارے حق میں خیر خواہ نہیں، تو بھی کیا کرو؟ اعرض عنہم، درگزر کرو، یوں ظاہر کرو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، یہ ہوتا ہے اعراض۔ اور پھر نصیحت جاری رکھو، شاید ہدایت ہو جائے، شاید سیدھے رستے پہ آ جائیں، اور ایسی بات کرو جو دل میں اترے، اور قولاً بلیغا صرف اللہ کے اذن سے ہو سکتی ہے، جو اللہ کی خاطر کی گئی، جو اپنے کسی پرسنل ریونج کے طور پر نہ کی گئی، بات کا بسر نہیں کرتی، اس وقت نہیں کرتی جب ہم اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے یا اپنے اندر کے غم اور دکھ کے انتقام کے لیے کرتے ہیں بات۔ پھر ہماری بات میں طنز بھی ہوتا ہے، پھر ہماری بات میں تان و تشنیع ہوتی ہے، اس میں دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے، دوسرے کی طرف توجہ پوری نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر دشمن کبھی دوست نہیں بنتے، بدخواہ کبھی خیر خواہ نہیں بنتے۔ اللہ کو پتا تھا یہ منافق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اتنا اعلیٰ کردار، اتنا اعلیٰ اخلاق، اور یہی کسی بھی لیڈر کا اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بھی اچھا کرے جو اس کے لیے بہت اچھے اور وفادار ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بہت اچھا کرے جن کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ یہ وفادار نہیں ہے، بات ماننے والے اور سننے والے نہیں ہیں۔ تبھی کوئی نظام چل سکتا ہے، تبھی کوئی کام چل سکتا ہے۔ اور اگر انسان لڑائی جھگڑا مول لے لے، فتنہ فساد برپا کر دے، تو پھر کام نہیں چلتا۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں منافقین کو برسر عام ان کو روز سزائیں دینے لگتے اور ان کے ساتھ ایک جھگڑا برپا کر لیتے، تو مسلمانوں کا روب کیسا ہوتا؟ ان کی ہوا اکھڑ جاتی۔ وہ تو باہر سے اتنی الغار تھی، ہر موقع پر کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مشکلات ہیں۔ تو باہر اتنے چیلنجز ہیں، تو کہاں یہ کہ اپنے گھر کے اندر بھی ایک لڑائی ڈال کے بیٹھ جائے انسان۔ یہ ایک بڑی جگہ تھی، ایک بڑا اگزامپل ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ یہی اصول عام زندگی کا ہے۔ آپ دیکھیے مثلا گھر کی زندگی، باہر بچوں کے لیے کتنی فتنے، کتنی مشکلات ہیں، گھر آتے ہیں اور گھر ماں باپ کی لڑائی نہیں ختم ہوتی، نہ گھر میں سکون ہے نہ باہر سکون ہے۔ کیا شخصیتیں بکھر نہیں جائیں گی؟
وہ ہدایت کی راہ پہ کیسے چلیں گے؟ تو عقل مند لوگ اپنے اختلافات کو ہوا نہیں دیتے، وہ احترام کی روش نہیں جانے دیتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اعراض کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور دل میں اترنے والی بات کرتے ہیں، اور دل میں بات صرف اس وقت اترتی ہے جب پوری خرخواہی اور محبت کے ساتھ کی جائے، اعراض برتتے ہوئے کی جائے۔ تان و تشنی سے کبھی کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، تان و تشنی سے آپ اپنا مطلب نہیں نکلوا سکتے۔ شوہر سے اختلاف ہے اور آپ تانے دینا شروع کر دیں تو بات نہیں بنے گی۔ اس وقت کیا چاہیے ہوگا؟ صبر۔ کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت جہاں سے بھی آپ کو دکھ پہنچا ہو، صبر، تقوی اور اعراض کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جائے جیسے کوئی بات پتہ ہی نہ ہو، جانتے ہی نہ ہو کہ کوئی مشکل تھی۔ آپ بچے کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ سب کے سامنے لا کے ان کو رسوا کر کے انہیں نصیحت کریں گے؟ پچھلے دنوں ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، اچھی بھلی قرآن پڑھی ہوئی سمجھدار عورت، 7 جوان بچیاں ہیں۔ ایک بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کے اندر شیطان گھسا ہوا۔ میرے دل پہ ایسا لگا جیسے کسی نے تیر مارا، اور مجھ سے کیا چاہا جا رہا تھا کہ میں اس کو کوئی نصیحت کروں۔ کیا ایسے نصیحت کی جاتی؟ کیا ایسے اصلاح ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو بچہ سمجھ کر سارے دنیا کے سامنے ان کو رسوا کریں اور ہر ایک کے سامنے ان کو شرمندہ کریں اور مجلسوں میں ان کو بدنام کریں اور پھر کہیں کہ کوئی بزرگ ان کو نصیحت کر دے اور ان کی اصلاح ہو جائے؟ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کہاں پڑھا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ اور اصلاح کا طریقہ ہمیں سمجھ نہیں آتا؟ یہ اصلاح نہیں، یہ تو بگاڑ ہے، یہ فساد ہے۔ آپ کے اپنے بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اگر آپ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے۔ اگر آپ واقعی اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اور جب تک اس طریقے کو آپ نہیں فالو کریں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مدینہ کے باہر تو مشکلات تھی، اندر بھی بے پناہ تھی، لیکن آپ ان پہ قابو پائے رکھے اور بالآخر کامیاب ہو گئے، اور منافقین کے معاملے کو کبھی اچھالا نہیں گیا، اس سے اعراض ہی برتا گیا۔ پتہ تھا یہ مسچف کرتے ہیں لیکن اس کو ایشو نہیں بنایا گیا۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کرنے کے کام بھول کر ذرا سے کسی سے اختلاف ہوا، ذرا سی کہیں مشکل آئی، بس اسی پہ اٹک گئے اور ساری انرجی اسی پہ لگا دی، سارا وقت اس پہ لگا دیا، کرنے کا کام تو پیچھے چلا گیا۔ مقاصد تو بھول گئے ہم۔ ناگوار، ناپسندیدہ مشکل چیزوں پر اعراض کریں، گندگی کو نہ ہی چھیڑیں، بندی رہے، اٹھا پھینکے اس کو، اور اپنے کام پر نظر رکھیں، مقصد پہ نظر رکھیں۔ جس وقت منزل سے نگاہ ادھر ادھر ہوئی آپ رستہ کھو جائیں گے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اگر آپ سائن بورڈ نہیں دیکھیں گے کہاں جائیں گے؟ غلط ایگزٹ لے لیں گے اور پھر بھٹکیں گے خوب اور پریشان ہوں گے، اور ہو سکتا ہے منزل پہ پہنچے اور ہو سکتا ہے کام کیے بغیر ہی واپس لوٹ جائیں۔ ہم سب بھی دنیا کے مسافر ہیں، ہمیں بھی ایک منزل ملی ہے، اللہ نے قرآن دیا ہے، سمجھ دی، دین دیا، مقصد دیا ہے۔ اب اگر چھوٹی موٹی باتوں سے ناراض ہو کر اس سے نظر ہٹا لے تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعلیٰ مقاصد ہاتھ سے چھوٹ جائیں، نیکی کے مواقع کھو جائیں اور ہم بھٹک بھٹک کر واپس اللہ سے جا ملے کچھ کیے بغیر۔ یاد رکھیے، جہاں نیکی کا موقع ہوتا ہے وہیں شیطان ہوتا ہے، وہیں سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے۔ دشمن کب حملہ کرتا ہے؟ جب اس کو پتا ہے آپ اس کے مقابلے میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ شیطان سب سے بڑا دشمن، کھلا دشمن، کبھی آپ کو اچھا کام نہیں کرنے دے گا۔ لہٰذا ایسے موقعوں پر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول اللہ کا اتباع کرنا ہوگا، آپ کے طریقوں پر چلنا ہوگا کہ آپ نے منافقین سے کیسے ڈیل کیا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، فِي أَنفُسِهِمْ، سرگوشی کے ساتھ، اکیلے میں، تنہائی میں، اور اچھے طریقے سے ان کو سمجھانا تاکہ باز آ جائیں۔ 1-on-1 بیس پر انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اسی لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں، یعنی پوری طرح مان جائیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ یعنی اللہ نے تو کوئی مشکل حکم دیا ہی نہیں، جو کچھ کہا ہے وہ سب کرنے کے قابل ہے، کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی حکم مل جاتا تو پھر کیا بنتا؟ حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ رسول اللہ کی پیروی میں آپ کے فیصلوں کو ماننے میں کیا کیا فائدے ہیں؟
اشد تثبیتا، دین پر مزید ثابت قدمی ملتی ہے، اجرن عظیما، اجر عظیم ملتا ہے، صراطا مستقیما، سیدھی راہ ملتی ہے، ومن یطع اللہ والرسول، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ رسول کی بات ماننے والے، پچھلے جتنے بھی معاملات ہیں مشکل مرحلوں پر دین کے لیے اپنے ذاتی اختلافات اور اناد قربان کرنے والے، اللہ رسول کے راستے پر رہنے والے، وہ پھر آخرت میں بھی کہاں ہوں گے؟ ان کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اپنے اپنی قربانیوں کے لیول کے مطابق، جن کی قربانیاں انبیاء کی قربانیوں سے ملتی جلتی ہوں گی وہ ان کے ساتھ ہوں گے، جو شہداء جیسی کریں گے وہ ان کے ساتھ، اور جو عام صالحین جیسے اور جو صدیقین جیسے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس لیول پر ہیں اور آپ کو کون سی منزل ملنی چاہیے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے، وکفا باللہ علیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ یعنی جیسے مدینہ میں اندر منافقین تھے تو باہر بھی دشمن تھے، تو اندر کچھ امن ہو تو باہر کے مقابلے کے لیے تیار ہو۔ اب دیکھیے ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ اندر کے چیلنجز، کچھ باہر کے، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ دین کا کام ہو، کچھ بھی ہو، کچھ چیلنجز آپس کے اختلافات کے ہوتے ہیں اور کچھ چیلنجز باہر کے۔ سوچو بڑا چیلنج کون سا ہے، بڑی مشکل کیا ہے، کہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دین ملے، یا بڑی مشکل یہ ہے کہ میری بڑائی قائم نہیں ہو رہی، یہ میری سب باتیں نہیں مانی جا رہی؟ کون سا بڑا چیلنج ہے، کون سا بڑا کام ہے جس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے؟ پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق ہی نہ تھا، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ یعنی وہ صرف اچھے حالات کا دوست ہے، اچھے دنوں کا ساتھی ہے، کہ جب ہر چیز سموتھ ہے، مرضی کے مطابق ہے تو خوش ہے، اور اگر مرضی کے خلاف ہے تو وہ راستہ چھوڑنے کو بھی تیار ہے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، کیونکہ جب تک آخرت کو دنیا کے مقابلے میں عزیز نہ رکھا جائے، بڑا نہ سمجھا جائے، اس وقت تک انسان قربانی نہیں کر سکتا۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں، خدایا ہم کو اس بستی یعنی مکہ سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ اس وقت کے چیلنجز یہ تھے۔ آج کے چیلنجز ہو سکتا ہے کہ بالکل اس طرح کے نہ ہوں، لیکن آج کے چیلنجز بھی بہت بڑے ہیں۔ اس وقت اگر جانوں کا خطرہ تھا تو آج کس کا خطرہ ہے؟ آج آپ کے بچوں کو باہر کس چیز کا خطرہ ہے؟ ایمان کا خطرہ ہے، اخلاق کو خطرہ ہے، اور اپنی طرف سے کوئی ہمارا حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی خاطر لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ میں جب ان پر بہت مخالفت ہوتی تھی تو اس وقت وہ چاہتے تھے کہ بدلہ لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک دیا۔ لیکن مدینہ میں آ کر ایک وقت آ کے جنگ کا حکم مل گیا۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں، خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی، ابھی ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں، یہ مشکل ہے ہمارے لیے لڑنا۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے۔ یعنی کس کے لیے تیار نہیں؟ کیونکہ انسان کب دین کے کام کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ سوچیے، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، جب ہماری دنیا سامنے ہوتی یا اس کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی بہت تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے تقوی والے کے لیے۔ اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو، بچ نہیں سکتے، دنیا سے تو جانا ہی ہے، جتنی بھی بنا لو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے
تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر آپ کو بلیم کرتے تھے اور ان سے راضی نہیں ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ نے جنگ احد میں باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس وجہ سے یہ مشکل پیش آئی ہے۔ تو اللہ کے رسول پر صرف ایمان ہی کافی نہیں، آپ کا احترام، آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت اور پیروی بھی ضروری ہے۔ اور منافقین اس سے خالی تھے۔ ان سے کہو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ منافقت ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی عقل ماری جاتی ہے، سمجھ بوجھ چلی جاتی ہے، اور انسان اصل فائدے کو نہیں دیکھ سکتا، وہ صرف دنیا کے وقتی فائدے کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا کوئی حکم، اللہ کی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا اصل مقصد کیا، مطلب کیا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تجھ پر جو مصیبت آتی ہے وہ تیرے اپنی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم بلیم دوسروں کو کرتے ہیں اور اپنی غلطی بھول جاتے ہیں کہ کہیں ہماری کوئی کوتاہی ہے جس پر اللہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں اس مشکل حال میں ڈالا ہے تاکہ ہم اس سے بہتر کام کر سکیں۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے دیا، اور جب برا ہوتا ہے تو خود ذمہ داری قبول نہیں کرتے، نقصان یا تکلیف کے موقع پر دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نعمتیں بھی اللہ کے فضل سے ملتی ہیں، اور نعمتوں سے محرومی بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرما ہے، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، یعنی سامنے یسر اور پیچھے جا کر خلاف پلاننگ، سازشیں۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے جو چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جب بھی انسان دین کا کام کرتا ہے تو رکاوٹیں ضرور آتی، کبھی اپنے پیارے، کبھی آس پاس کے لوگ، کبھی دشمن، کبھی حاسد، کوئی نہ کوئی بیچ میں رکھنا ڈالتا ہے اور انسان کو نیکی کے کام میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کی مدد کافی ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلیں ڈالتے بھی اس لیے کہ دیکھے کہ ہم اس کو پکڑتے ہیں یا لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، حل کہاں ہے قرآن میں، کیسے ملے گا؟ جب غور و فکر کریں گے۔ غور و فکر کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک آیت لے لے اور اس میں اس کو بار بار پڑھے اور اس میں مختلف پہلوؤں سے غور کرے، اور ایک وہ طریقہ جو آج کل آپ کر رہے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ ایک تھوڑے وقت میں بہت سا حصہ آپ اکٹھا پڑھ لیتے، پھر ان آیات کو کنیکٹ کرتے، پھر پچھلے پاروں سے کنیکٹ کرتے، اور چونکہ پورے کنٹینیوسلی کنسسٹنسی کے ساتھ ایک مہینے میں پورا قرآن مکمل ہوگا، تو جو اس طرح قرآن میں غور و فکر اور غور و تدبر ہوگا وہ اس کے علاوہ نہیں پھر ہوتا، کیونکہ پوری پکچر آپ کے سامنے آ جاتی، آپ چیزوں کی کڑیاں خود بخود ملانے لگتے ہیں اور پوری طرح بات سمجھ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے اور دوسری طرف قرآن پر غور و فکر، یہی ہمارے حالات کو درست رکھ سکتی، اسی سے ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب ہو سکتی۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی، لیکن اس کی روح ایک ہی ہے۔ اس لیے ریپیٹیشن بھی دراصل ایک مقصد کے لیے ہوتی، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، یاد دہانی کے لیے کتاب نصیحت ہے۔ نصیحت ایک دفعہ کرنی کافی ہو جاتی۔ بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ وہ ایک واقعہ بار بار کیوں آتا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہر پارے میں کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ نصیحت بار بار کی جاتی ہے، سمپل سی بات ہے۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں۔ منافقین ایک اور مصیبت کھڑی کرتے تھے، ہر وقت کوئی ہیو اینڈ کرائی جاری رہتی، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا کہ اچھا وہ دشمن آ گیا، وہاں سے فوج آ رہی ہے، سنا ہے وہ حملہ کرنے والا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی پیدا کیے رکھتے۔ اب دیکھیے کہ کسی بھی پروڈکٹیو کام کے لیے امن بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر امن نہ ہو اور ہر وقت افواہیں، کوئی ادھر سے آ کے کچھ خبر دے رہا، کچھ ادھر، تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان ڈسٹرب رہتا ہے۔ جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو کریٹیوٹی نہیں ہوتی، آگے نہیں بڑھ پاتا، فرائض اگنور ہو جاتے، کرنے کے کام پیچھے رہ جاتے ہیں، اور غیر ضروری چیزیں بادل کی طرح ہمارے اوپر غم کا بوجھ لیے چھائے رہتی، اور ہمیں پھر ویزیبلٹی کم ہو جاتی، ہم منزل کو دیکھ نہیں پاتے، لہذا ڈی فریک ہونے لگتے ہیں۔ تو اس لیے اس پر بھی پابندی لگائی گئی
کہ جب تک کوئی بات اوتھینٹک نہ ہو، یقینی نہ ہو، مت آگے پہنچاؤ. اور منافقین کا تو شغل ہی یہی تھا، سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانا. حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. یعنی جب اجتماعی معاملات میں آپ کوئی ایسی بات جانیں کہ جس میں اس اجتماعیت کو، اس آرگنائزیشن کو کوئی خطرہ ہے، کوئی سازش ہے، تو اس کا ذکر ہر ایک سے نہ کرے، کیونکہ عوام جو ہوتا ہے وہ پھر پریشان ہونے لگتا ہے. اس کا ذکر کس سے کرنا چاہیے؟ جو کوئی ذمہ دار ہو، تاکہ وہ اس کی اصلاح کر سکے یا اس کے لیے کوئی اس کے مقابلے کا کوئی بندوبست کر سکے. لیکن اگر وہ باتیں جو خواص سے کرنے کی ہوتی ہیں عوام میں کر دی جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ بھگدڑ مچ جاتی ہے، فتنہ فساد پھیل جاتا ہے اور کرنے کا کام پیچھے رہ جاتا ہے. تاکہ وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے کہ ہمیں شیطان کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھ دیتا ہے، اور اپنا فضل کر کے ہمیں اپنی عبادت اور اپنے دین کی خدمت کا موقع دیتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو. تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. آپ کا کام ہے بلانا، اور اگر کوئی آتا نہیں تو وہ اپنا جواب خود اللہ کو دیں گے. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، انہیں کام کرنے کے لیے انکریج کرو، انہیں موٹیویٹ کرو. بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. تو کسی کی سفارش کرتے ہوئے سوچ لیجئے کس بات کی سفارش کرنے چلیں، اچھے کام کی، اچھی بات کی، یا کسی کو مشورہ دیتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ آپ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں یا اپنی کسی محرومی کا بدلہ لے رہے ہیں اس کو غلط مشورہ دے کے. آپ دیکھیے، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی راہ دکھانے والا، ایک اچھا مشورہ دینے والا، اچھی سجیشن دینے والا، اچھی رائے دینے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود ساری نیکی کر لی. مثلا کوئی ایک شخص آپ کو اچھا آئیڈیا دیتا اور آپ جا کے وہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو بھی اجر ملے گا، جس نے آئیڈیا دیا اس کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ دیکھیے آئیڈیاز کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح اگر کوئی غلط مشورہ آپ کو دیتا ہے اور اس سے آپ بھٹک جاتے ہیں، جیسے اگر آپ کسی کے پیچھے جو آگے پیچھے گاڑیاں جا رہی تھیں اور اگر آپ سائن بورڈ نہ دیکھ کر صرف گاڑی کو فالو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہیں کھڈے میں جا گرائے. کہ بعض لوگ بلائنڈلی جی پی آر کو فالو کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ غلط جگہ جا پہنچاتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے سنا تھا کہ کسی کو جا کے وہ کسی کھڈے میں گرا تو اس نے سو کر دیا ان کو کہ ہمیں مس لیڈ کیا گیا. تو بہرحال دنیا میں تو ہم سو کر سکتے ہیں کسی کو، لیکن اگر پتا چلا آخرت میں جا کے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہم کو غلط مشورہ دیا اور ہم نیکی کرنے چلے تھے اور اس نے ہم کو روک دیا یا ہمیں بھلوا دیا، تو وہاں جا کے تو پھر صرف ساری پیٹیں گے یا ان کو کوسیں گے کہ جنہوں نے غلط راہ دکھائی. تو اسی طرح جب آپ کسی کی مدد کرنے کو چلیں تب بھی سوچ سمجھ کے چلیں کہ یہ کرنے کیا جا رہا ہے. اگر اس کا کام ٹھیک ہے تو مدد کریں، اور اگر کام غلط ہے تو ہاتھ روک لیں، ورنہ آپ بھی ساتھ ہوں گے. جب کوئی شخص کسی ظالم کی مدد کرتا ہے تو عرش الہی کانپ جاتا ہے. تو ظلم کرنے والوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے، چاہے وہ اپنے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ساتھ نہیں دینا چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مجوسی بھی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، اس کو ویسے ہی لوٹاؤ. یعنی اگر کوئی نان مسلم سلام کرتا ہے تو آگے سے یہ نہ کرے مجھے تو اجازت نہیں جواب دینے کی. نہیں، ردوہا کیا ہے؟ اذا حییتم بتحیۃ، اگر تمہیں کوئی گریٹ کرتا ہے تو جواب میں تم بھی اتنا کہہ سکتے ہو. کسی نے آپ کو کہا السلام علیکم، آپ نان مسلم کو بھی کہہ سکتے ہیں وعلیکم السلام. تم پیس بھیج رہے ہو، میری طرف سے بھی پیس ہے تمہارے لیے. تم میرے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہو، کوئی آپ کو بیسٹ وش کرتا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اگر کوئی مجوسی بھی یعنی نان مسلم اگر تم کو سلام کرتا ہے تو ردوہا، کیونکہ یہ بیڈ مینرز میں سے کہ کوئی سلام کرے اور آپ اس کو جواب نہ دیں. لیکن احسن منہا کس کے لیے ہوگا؟ اپنے پیاروں کے لیے، جو بھی آپ کا محبوب ہو. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی
ایسا شخص آپ سے ملتا ہے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، تو آپ کیسا اس کا استقبال کرتے ہیں؟ وہ صرف سلام کہے تو آپ اس کے جواب میں کئی اور چیزیں بڑھا دیتے ہیں، اور عربی جب ختم ہو جائے تو پھر اردو میں دعائیں دینے شروع کرتے ہیں، تو یہ احسن منہا، یہ تم دراصل زندگی کی دعا ہے۔ عربوں کے ہاں جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جیتے رہو، تو عربوں کے ہاں بھی اسی طرح سلام کی جگہ ایسی دعا تھی، حیاک اللہ، اب بھی کہتے ہیں یہ لوگ حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے، زندہ رہو، سلامت رہو۔ تو اگر تمہیں کوئی کہتا حیاک اللہ، لیو لانگ، تو آپ کہیں کہ مر جاؤ تم، یا نہیں ردوہا، آپ بھی جواب میں کہو کہ تمہیں بھی یہ سب ملے جو تم میرے لیے چاہتے ہو، اور اگر تمہیں اس وقت کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو وعلیکم کر دو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حاسد آپ کو آ کر دعا کے اندر زبان پھیر کے توڑ موڑ کے بد دعا دیتے تھے، تو آپ بھی جواب میں اس کو لوٹا دیتے تھے، ردوہا، پلٹا دو واپس، کوئی غرض نہیں۔ لیکن جو تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ صرف اچھا نہیں، اس سے اچھا کرو، یہی تو احسان ہے، اور محسنین اللہ کو محبوب ہے۔ یہ اچھا اخلاق ہے، عمدہ اخلاق۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اس نے گن گن کے رکھا ہوا ہے کون کس کے ساتھ کیسا رویہ کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ پتہ نہیں کیوں تھکے رہتے ہیں، ان کو سلام خود تو سلام کریں گے نہیں، اور اگر انہیں کرو بس سر ہلا دیں گے، جواب دینے تو بھی تھکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، جواب دو، اور سلام سے بڑھ کر کوئی چیز محبت پیدا کرنے والی نہیں۔ وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو جس میں کہا گیا تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہو، تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا تمہیں نہ بتاؤں وہ طریقہ کہ اسے کرنے لگو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، اور اس کو بھی کرو جس کو تم نہیں جانتے۔ کل ہی میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے کسی کو سلام کیا، انہوں نے ڈھنگ سے جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر کھڑی پھر میں چلی گئی، جب میں جانے لگی تو میرے پیچھے آئی، اچھا آپ ہیں ڈاکٹر فرحت، بہت اچھی طرح ملی۔ اب جاننے کے بعد کیوں سلام کا رویہ بدلا؟ حدیث تو کہتی ہے جس کو جانتے اس سے بھی اچھی طرح کرو، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی اچھی طرح سلام کرو، چھوٹے کو بھی کرو بڑے کو بھی کرو، کیا جاتا ہے تمہارا؟ خوش ہو کے کسی کو سلام کرو گے تم خود خوش ہو جاؤ گے، کسی پہ احسان نہیں کر رہے، اپنے پہ کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے کسی وقت انسان اپنے کسی خاص پریشانی میں ہوتا ہے، اس کو نہیں کچھ سنائی دیتا، نہیں کوئی دکھائی دیتا، وہ ایکسیپشنل صورت ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ ایک رویہ نہیں عام ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہی منہ بسورے ہوئے ہوں، اور اگر کوئی ہمیں کر لے تو اس کو بھی خوشی سے جواب دیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی قیامت ضرور آنی ہے، اور کس لیے آنی ہے؟ تاکہ سب کو ان کے کیے کا بدلہ ملے، حتیٰ کہ ان سلاموں کا بھی بدلہ ملے گا، جو ابتدا کرے 30 نیکیاں لے جاتا ہے۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے، کیونکہ منافقت ایسی بری بیماری ہے کہ جو دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماری اتنی آسانی سے نہیں جاتی۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کیا ہوتا ہے تھوڑے بہت علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ بیماریوں کے لیے بہت بہت علاج کرنا پڑتا ہے۔ منافقت بھی ایسی بیماری ہے۔ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی، یعنی جو تم سے نہیں لڑے تم بھی اس سے نہیں لڑو۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، اور جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ یعنی کچھ تو ایسے ہیں کہ جو امن والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ویسے نہیں لڑیں گے لیکن جب موقع آئے گا تو لڑیں گے۔
ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دی ہے۔ بہرحال یہ مخصوص حالات کے لوگوں کے لیے مخصوص احکام ہے، لیکن ان میں اصولی طور پر ایک ہمیں زندگی گزارنے کا اصول ملتا ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ اچھے رہیں، جو ہے تو فتنے باز لیکن ویسے کچھ نہیں کر رہا تو خاموشی اختیار کریں، لیکن اگر کوئی فتنہ اٹھا رہا ہے تو اس کا سد باب بھی کریں، اس کو پھر روکیں بھی اس سے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، بلڈ منی، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، بلڈ منی نہیں جائے گی۔ اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے، حالانکہ یہ خطا تھی، قتل خطا۔ اگر بھول کے قتل کرنے کا یہ انجام ہے، اس کا یہ کفارہ ہے، تو جان بوجھ کے قتل کرنا کتنا بڑا جرم۔ کسی کی تو انسان دنیا کی زندگی ختم کرتا ہے جو عارضی ہے، اور اپنی ہمیشہ کی راحت اور جنت قربان کر دیتا ہے جو دائمی ہے۔ یعنی ایسے شخص کے لیے جو جان بوجھ کے قتل کرے ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے، اور اللہ علیم دانا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں انسان بے حد محتاط رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے ہو کر، ناراض ہو کر ایک دوسرے پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے اور جو نہیں بھی ہوتے تھے، ان کے لباس، کھانے پینے، کلچر ایک ہی جیسا تھا، تو کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان ہے۔ تو بعض حالات میں جب ایسے جنگی دستے نکلتے تو مسلم اور نان مسلم کی پہچان کیا ہوتی تھی کہ مسلمان سلام کرتے تھے، تو پھر ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ایسے میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کچھ شاید ایسے لوگ بھی ہوں جو مسلمان نہ ہو، صرف جان بچانے کے لیے سلام کریں، تو بھی کہا گیا کہ بینیفٹ آف اے ڈاؤٹ دو۔ اگر وہ نہیں مسلم اور جان بخشی کے لیے سلام کر رہا ہے تو بھی اس کے ظاہر پہ معاملہ کرو اور سلام کو قبول کر لو۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، تم بھی تو کبھی ایسی حالت میں تھے کہ تمہیں دین کا پتہ نہ تھا، ایمان کا علم نہ تھا، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں منیمائزرز، اور ایک ہوتے ہیں میکسیمائزرز، اور ایک ہوتے ہیں مینٹینر۔ میکسیمائزر کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی پوری صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں، جان، مال، وقت، ہر اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے اور نیکی کے کاموں میں دوڑ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مینٹینر کون ہوتے ہیں؟ کسی نے کچھ کہہ دیا بس وہ کر دیا، جو حکم ملا کہہ دیا ٹھیک ہے، جیسے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، خود سے نہیں کچھ سوچیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، قربانی نہیں کریں گے، اپنا پوٹینشیل میکسیمم یوز نہیں کریں گے، بچا کے رکھیں گے کہ لوگ ہمیں یوز کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہو، کسی انسان کے لیے نہیں کر رہے۔ لہذا السابقون السابقون، پہلی کیٹیگری کے لوگ میکسیمائزر ہی سابقون ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو پھر لیڈ کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں، نہ کہ وہ صرف فالوور رہتے ہوں کہ کوئی اچھا کرے گا تو ہم بھی کر لیں گے۔ وہ صرف مینٹین نہیں کرتے بلکہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ منیمائزر، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے دیا بہت کچھ ہے، بہت مال ہے، بہت ٹیلنٹ ہے، بہت عقل ہے، سب کچھ ہے، لیکن کتنا استعمال کرتے ہیں؟ بس جب موڈ آیا، جب دل چاہا، جب حالات موافق ہوئے، جب مرضی ہوئی، موڈ کے غلام ہے۔ دل چاہا تو کر لیا، نہیں تو نہ کیا۔ اور جیسے وہ کچھوے اور خرگوش کی بات ہے نا، خرگوش کی نیند سوتے رہے اور 2-4 چھلانگیں لگا کے سمجھا کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے،
اور کچھ لوگوں کے پاس ہوتا کم ہے، صلاحیتیں بس نارمل سی ہوتی ہے، لیکن مسلسل کام کرتے ہیں، جہد مسلسل، اور وہ میکسیمائزر تک پہنچ جاتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کو وہ کام پسند ہے جو مسلسل ہو، خواہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، اس کی برکتیں بہت ہوں گی۔ بہت سا کر لینا پھر تھک کے بیٹھ جانا، پھر کچھ نہ کرنا، سارا ٹائم ویسٹ کر دیتا، کیے کرائے کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ وہ تو ان کا اللہ کے ساتھ سودا ہے، اور وہی اس کی بہترین جزا دے گا۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، بلند درجے اور مغفرت اور رحمت، اور زیادہ نیکیوں کا موقع ملے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انسان کا ظلم کیا ہے اپنے اوپر کہ اللہ نے اسے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی عبادت میں، بندوں کی خدمت میں نہ لگائے۔ تو ان سے پوچھیں گے تم یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ بات یہ ہے کہ جب بھی انسان کچھ کرنا نہیں چاہتا نا تو ہزار بہانے ہوتے اس کے پاس، اور سب سے بڑا بہانہ یہ کہ ہم مجبور ہیں۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ اگر ایک جگہ نہیں تم اللہ کی اطاعت کر سکتے تھے تو دوسری جگہ چلے جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اس کو موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ یعنی آپ نے نیکی کی طرف ایک قدم ہی اٹھایا، ابھی منزل کو پہنچے نہیں تھے کہ رستے میں ہی چاند چلی گئی، تو اجر کتنا ہے منزل تک پہنچنے کا۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذاقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کرو، یعنی قصر نماز پڑھو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ یعنی زیادہ اگر مشکلات ہو تو اس وقت تو لازمی ہی پڑھنی چاہیے، خصوصاً جنگ کے موقع پر، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، یعنی پھر بھی جماعت سے نماز پڑھو، اجتماعیت کی اہمیت۔ پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، یعنی باری باری نماز پڑھو، سارے اکٹھے نہیں جماعت کرو۔ اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحے لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، عام دنوں میں بھی، لیکن خصوصاً روزے میں، جنگ کے موقع پر، مشکل وقت میں، دکھ اور تکلیف کے موقع پر، اور جب زندگی میں کوئی کام بھاری اور بڑا اور مشکل لگے تو کیا کرو؟ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، یعنی نماز میں اوقات کی پابندی ضروری ہے۔ سفر کے علاوہ حضر میں انسان ہر نماز وقت پر پڑھے گا، لیکن سفر میں اس کو کیا اجازت ہوتی ہے؟ جمع کر لینے کی بھی، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، فجر نہیں کر سکتے عشاء سے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ بہت ہی زبردست آیت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا تھکتے ہیں، میکسیمم ایفرٹ لگاتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم اللہ کے دین کا کام کرنے لگتے ہیں تو جلدی تھک جاتے ہیں۔ کیوں؟ تھک گئے ہیں، مشکل ہو گیا ہے۔ کہا تمہیں مشکل ہو رہی؟ دیکھو ان کو جو ناجائز مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، وہ مشکل نہیں اٹھاتے؟ کیا چور کو چوری کرنے میں مشکل نہیں ہوتی؟ ہاں، دنیا کا ہر کام مشکل ہے اور ہر کام توجہ مانگتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم دین کا کوئی کام کریں تو کوالٹی کا کام کریں، کوالٹی کا۔ اور کوالٹی کا کام اسی وقت ہوگا جب وہ قربانی کی سطح پر ہوگا، جب آپ اس میں بھرپور توجہ دیں گے، دلچسپی لیں گے۔ آج کیوں کوالٹی نہیں ہے؟ دنیا کی ہر چیز میں کوالٹی ہے،
ہر چیز سے مراد ہے کہ آپ کسی بھی اسٹور پہ چلے جائیں، کسی بھی مال پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں ایک ایک چیز کو اٹھا کر کہ کتنی پرفیکشن کے ساتھ چیزوں کا کٹ ہوتا ہے، کتنی پرفیکشن کے ساتھ کلر چوائس ہوتی. بروشرز کو ہی دیکھ لیں، کوئی پروڈکٹ دیکھ لیں، آؤٹ لیٹس ہی دیکھ لیں، اور پھر پریزنٹیشن دیکھ لیں. جو ہی آپ جائیں کسی مسجد میں، دینی ادارے میں، اسلامی اسکول میں، کسی دینی مجلس میں، یوں لگتا ہے جیسے سب کوالٹی کے آئیڈیاز باہر رہ گئے، شاید وہ صرف دنیا کے لیے. اور دین کا کام تو وہ جیسے بھی چلاؤ چل جاتا ہے، یہ تو دین ہی کا کام ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے. سارا ذہن، برین، کریٹیوٹی، ہر چیز دنیا میں لگ رہی ہے، اور دین کے کام میں بس چل چلاؤ. دنیا میں میکسیمائزرز اور دین میں منیمائزرز. تم اللہ سے اجر چاہتے ہو اور وہ دنیا میں فائدہ چاہتے ہیں، وہ دنیا کے عارضی فائدے کے لیے کام کریں اور تم بڑے فائدے کے لیے آرام کرو. اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو. وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو، گناہگار ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پہ تھوپا ہو تو اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا. یعنی اگر کوئی غلطی خود کرے اور الزام کسی اور پر لگائے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا. یہاں اس میں پیچھے ایک ایسے ہی واقعے کی طرف اشارہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. لوگوں کی سرگوشیوں میں، وسپرنگ میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی جو چپ چپ کے کر رہے ہوتے ہیں، چپ کے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اگر کوئی اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے. یعنی اصلاح چپکے سے کرنی چاہیے، برسر عام کسی کو شیطان نہیں کہنا چاہیے. اور اسی طرح صدقہ خیرات بھی چپکے سے کیا ہوا زیادہ بہتر ہے. اور اسی طرح نیکی کے کام ان پہ سرگوشیاں کریں، لیکن عام طور پر سرگوشی ناپسندیدہ چیز ہے، خصوصاً مجلس میں بیٹھے ہوئے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے دل پھٹتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک مجلس میں بیٹھ کر کوئی میٹنگ کر رہے تھے، کوئی کام کر رہے تھے، کوئی بات کر رہے تھے، تو اتنے میں دو لوگ چپ کے آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگتے یا چپ کے باتیں نہیں کرتے، آنکھوں میں اشارے کرنے لگتے. تو یہ گھٹیا حرکتیں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں. جب آپ سب کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو لاؤڈلی کیجیے، اوپنلی کیجیے، یا دوسروں کی اجازت سے کیجیے یا بعد میں کیجیے، کیونکہ سرگوشیاں دوسرے کو غمگین کرتی ہیں کہ ہمیں کیوں ایکسکلوڈ کر دیا گیا. ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا، یعنی چپکے سے، خاموشی سے اصلاح کرے گا، خاموشی سے صدقہ کرے گا، نیکی کے کام چھپ کے کرے گا کہ صرف اللہ کو پتہ چلے، اسے ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، کوئی اور طریقے اختیار کرے، درا حال کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. یعنی اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جاتا ہے یا پھر سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے رستہ چھوڑ کے بھٹک جاتا ہے تو پھر جدھر جانا چاہتا ہے دنیا میں اللہ اس کے لیے وہی رستے آسان کر دے گا، لیکن انجام اچھا نہ ہوگا. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. اور وہ کس کو کرنا چاہتا ہے؟ جو اس سے معافی مانگتا ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا.
وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، ان کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ شیطان کے طریقے کیا ہیں، ٹیکٹکس کیا ہیں؟ پہلے تو رستہ بھلواتا ہے، جو کر رہے ہوتے ہیں اس کی اہمیت کم کرا کے اور چیزوں میں الجھاتا ہے، کہتے ہیں اس سے اچھی بھی چیزیں ہیں، یہی تو نہیں سب کچھ کرنے کو، اور اس طرح انسان اس اچھے کا رہتا ہے، نہ یہ کر سکتا ہے، نہ آگے کا نہ پیچھے کا۔ دوسرا کیا کرتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، تمنا اور خواہشات میں وشفل تھنکنگ، اور پھر براہ راست ان سے ایسے کام کراتا ہے جو اللہ رسول نے منع کیے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کر دیں گے، عورت کو مرد بنا دیں گے اور مرد عورت بننے لگیں گے، اور اسی طرح اللہ نے جو جسم دیا ہے اس کے اندر تبدیلیاں، یعنی جو کریشن پلان ہے اس کے خلاف ہے شیطان، اللہ کے منصوبے کے خلاف ہے، آدم کی تخلیق کے خلاف تھا، آدم کو سجدہ کرنے کے خلاف۔ اس شیطان کو جس نے بھی اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، یعنی جنت صرف خواہش کی بنا پہ نہیں مل جائے گی کہ تم بہت جنت کے چاہنے والے ہو، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، یعنی کانٹے بوگے تو کانٹے اگیں گے، پھر چبھیں گے، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کا حکم سنتا ہے اور مان جاتا ہے، اور اپنا رویہ نیک رکھا، محسن بنا رہا، اور یکسو ہو کر، فلی فوکسڈ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کری۔ ابراہیم کے طریقے آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا جو حکم سنا مان لیا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، رب نے کہا بیٹا قربان کر دو، سمینا واطانا، گھر چھوڑ دو، سمینا واطانا، ملک چھوڑ دو، سمینا واطانا، ہر چیز پر اللہ کی تابعداری اور فرما برداری۔ اصل بات یہ ہے کہ مومن کو نو پرابلم انسان ہونا چاہیے، جہاں خیر دیکھے بھلائی دیکھے وہاں پر آگے بڑھے، انتظار نہ کرے کہ کوئی مجھے کہے اچھا آؤ ادھر یہ بھلائی دیکھو، خود اس کی جستجو اور تلاش میں ہو، نیکی کے مواقع دیکھے اور نیکی کر جائے۔ تو ایسے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم کو اللہ نے دوست بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دوست بنایا تھا، لیکن عام مومنوں کا بھی وہ ولی ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جب آپ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اور پسند کے ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، فتوے کی نوعیت نہیں بتائی گئی، آگے چل کے جواب سے پتہ چلے گا۔ کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اگر وہ مالدار اور خوبصورت ہو، اور اگر نہ ہو تو نہ خود کرتے ہو نہ کہیں اور کرنے کی فکر کرتے ہو، یعنی یتیم کی پوری کیئر نہیں کرتے۔ اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، کمزور، یتیم، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اگر عورت کو یہ ڈر ہے کہ شوہر میرا حق نہیں دیتا تو کیا ہے، اکیلے رہنے کی بنسبت بہتر یہی ہے کہ کم حقوق پہ راضی ہو کر صلح کر لے اور ساتھ ہی رہے۔
نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں. انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لیتا ہے اور اپنے لیے دروازے بند کر دیتا ہے. لیکن اگر تم، اس کا علاج کیا ہے؟ اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ. احسان کیا ہے؟ کہ دوسرا اگر اچھا نہ بھی کرے تو تم اچھا کرو اور خدا ترسی سے کام لو. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. اللہ کو سب پتا ہے کیا کہ کون کتنی قربانی کر رہا ہے، کتنا اصلاح پسند ہے، اس کی محنت کیا، اس کی کوشش کیا ہے. اور دیکھیے کہ جہاں شوہر سے محبت مل رہی ہو وہاں اس کے کام کرنا، گھر کے کام کاج کرنا بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. انسان بھاگ بھاگ کے کرتا اور تھکتا نہیں، یا جو بھی کوئی کام وہ کہے. لیکن جہاں اس کی بے رخی ہو تو عام طور پر دیکھا گیا کہ عورت اپنے فرائض، ذمہ داریاں ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتی. کس کے لیے کروں؟ کہتے ہیں نا، کپڑے اچھے کپڑے نہیں پہنے، کس کے لیے پہنے؟ کوئی کام کرنا کس کے لیے کریں؟ وہ کچھ اللہ کے لیے بھی کر لیا کرو. ہر چیز کسی کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ان کو خوش کرنا بھی عبادت ہے، لیکن اگر وہ خوش ہو کے ہی نہیں دیتے، کسی بات پر راضی نہیں، اچھا کرو تب بھی خوش نہیں، برا کرو تب بھی، تو پھر کیا کرو؟ کیا ہونا چاہیے؟ تم اللہ کی خاطر احسان کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کسی پر زیادتی نہ کرو. یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. اس کو پتا اور وہ ضرور جزا دے گا. وہ تو ذرے کو بھی بڑھا چڑھا کے تمہیں لوٹائے گا. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں. تم چاہو بھی تو اس پہ قادر نہیں ہو سکتے. لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. معلقہ، اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب دوسری شادی ہوتی ہے تو شوہر انصاف نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر بھی نہیں سکتے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا نہ جائے؟ نہیں، بھرپور کوشش کی جائے، اور کوشش کے باوجود اگر کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ چونکہ میرا دوسری میں دل ہی نہیں ہے اس لیے میں اس کو کوئی حق ہی نہیں دیتا. یہ ظلم اور زیادتی ہوگی. ازدواجی تعلق کی بنیاد صرف دل نہیں ہوتا، اس میں دیگر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں. کیا؟ ان اتقوا اللہ، تقوی، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، نہیں ڈرتے اللہ سے، انکار کرتے ہو اس سے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے. ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. یعنی اگر تم تقوی اختیار نہیں کرتے، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تم اس کے احکامات نہیں مانتے، تم دوسروں کو اس کا حق نہیں دیتے، تم اس کے دین کی خدمت نہیں کرتے، تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری پرواہ نہیں. وہ تمہیں تبدیل کر دے گا، وہ تمہیں لے جائے گا اور تم سے بہتر لوگ لے آئے گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے. انسان چھوٹی سی نیکی کر لیتا تو پھر کیا توقع رکھ لیتا ہے، اب اس کا نتیجہ سامنے نظر آنا چاہیے. تو بعض اوقات کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر طویل عرصہ محنت کرنی پڑتی، پھر اس کے بعد پھل آتا ہے، لیکن آتا ہے تو اتنا بے شمار ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بے حساب اس پر اجر ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو ساتھ ہی صبر اور تقوی تھامے رکھے، ایک ہاتھ میں صبر اور دوسرے میں تقوی، تب آگے بڑھ سکیں گے. لیکن اگر ہم صرف دنیا کا رزلٹ چاہتے ہیں اور وہ نظر آئے تو کام کر سکتے، اور ہمارا موٹیویشنل فیکٹر صرف دنیا کا رزلٹ اور لوگوں کے اچھے رویے ہوں، تو پھر بعض اوقات ہم نیکی کے بڑے مواقع کھو دیتے ہیں. اگر تم اللہ کی عبادت چھوڑ کے کچھ اور کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو، اور اللہ تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں دے دے گا. لیکن اگر اللہ کی خاطر قربانیاں کرتے ہوئے دنیا میں بدلہ نظر نہ آنے کے باوجود بھی نیکی کرتے رہو تو اللہ کے پاس آخرت کا ثواب بہت بہتر ہے، اور اللہ سمیع و بصیر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار
اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ مومن، متقی، محسن، حساس انسان ہوتا ہے، وہ نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے، اس کو ریکمنڈ نہیں کرتا، خود بھی عدل سے کام لیتا اور دوسروں سے بھی کیا چاہتا ہے کہ عدل کیا جائے۔ لیکن اگر وہ کہیں زیادتی دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں خود تو بہت عدل پسند ہوں، وہ دوسرے کو زیادتی سے روکتا ہے اور عدل پہ قائم رہنے کی تلقین بھی کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ تو ایمان والوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ کیا کرو، اگر ماں باپ بھی غلط کام کر رہے ہوں اور کسی وقت ان کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دے سکتے ہو، یہ والدین کے حقوق کے خلاف نہ ہوگا۔ یہاں اللہ کا حق زیادہ بالا ہے۔ مثلا اگر ماں باپ کو غلط بات کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں ناجائز بات کریں، کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ چونکہ ماں ہے نا کیا کریں، وہ بھابھی پہ ظلم کرتی بھی رہے تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ بعض اوقات ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی کو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن ہم اس کو روکتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ خود ہی نپٹائیں۔ نہیں، اگر ہمارے سامنے ہمارا بچہ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو روکیں اس سے، اس میں ہماری بھی بھلائی ہے اور بچے کی بھلائی بھی ہے۔ اسی طرح اگر ہماری بیٹی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ، کسی کے ساتھ، تو ہمارا فرض بنتا ہے اس کو سمجھائیں، ظلم سے باز رکھیں۔ اس سے معاشرے میں ایک عدل اور احسان کی فضا قائم ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہر کوئی کہے میری بلا سے آئی ڈونٹ کیئر، میں تو بس خود ٹھیک ہوں، اتنا ہی کافی ہے، تو یہ کافی نہ ہوگا۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہے، نہیں، پھر تجدید کرو، مزید ایمان لاؤ۔ جب انسان غلط کام کرتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایمان ویک ہو جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو پھر دوبارہ ایک طرح سے گویا ایمان لے آتا ہے۔ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، انہیں یہ مجدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں مت بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ جب وہ اور باتیں کریں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یعنی اگر انسان کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھ جائے جہاں خدا رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور وہاں سے اٹھے نہیں یا ان کو روکے نہیں، تو اس کا شمار بھی انہی کے اندر ہوگا۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے؟ اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ، کیسے کہ ظاہر کچھ کرتے ہیں، باطن میں کچھ ہے، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے ہیں، سیلف ڈسپشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ منافقت کی علامت ہے، نماز میں سستی، اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ پڑھ بھی لیں تو خدا کی یاد نہیں، ادھر ادھر کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ بدترین سزا ہے منافقت کی، دھوکے باز لوگوں کی، جو اللہ کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں چوکتے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے
البتہ جو لوگ ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی پچھلی زندگی میں اگر کوئی منافق بھی رہا لیکن اس نے اپنے رویے کی اصلاح کر لی، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا توبہ کے بعد، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، یعنی ریاکاری سے بچنے لگا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو آخر کیا پڑی کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے کہ جو ایماندار ہوں، شکر گزار ہوں۔ آپ میں سے ایک لسنر لکھتی ہیں، السلام علیکم استاذہ، کل جب دورہ قرآن کی کلاس میں سیلاب زدہ لوگوں کے فنڈ کی بات ہو رہی تھی، اسی وقت سے ان پریشان حال لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ابھرا۔ حالانکہ سیلاب زدہ لوگوں کے بارے میں ٹی وی اخباروں میں یہ بات پڑھنے اور سننے میں آ رہی تھی، لیکن ایک خاص ماحول میں خاص زبان سے کہی ہوئی بات دل پر زیادہ اثر کر جاتی ہے۔ کل گھر جا کر اپنے بیٹے کو فون کیا جو کہ فارماسسٹ ہے۔ میں نے کہا بیٹا وہ بھی ہماری طرح کے لوگ تھے، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے، آج ان پر مشکل وقت ہے، ان کے لیے کچھ کرو۔ بیٹے نے کہا امی ویکنڈ تک آپ کو دوائیں پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا کوشش کرنا اگر ویکنڈ سے پہلے پہنچا دو۔ اتفاق سے ڈاکٹر سے میری اپائنٹمنٹ تھی۔ ڈاکٹر سے فارغ ہو کر اسی پلازا کی فارمیسی میں گئی۔ اس سے پوچھا اگر میں کافی تعداد میں تم سے ٹائلونول وغیرہ لوں تو کیا تم مجھے ڈسکاؤنٹ دو گے، کیونکہ یہ دوائیں مجھے پاکستان میں سیلاب زدہ لوگوں کے لیے بھیجنا ہے۔ وہ فارماسسٹ بھی مسلمان تھا۔ کہنے لگا حالانکہ میں کافی دوائیں پاکستان پہنچا چکا ہوں، لیکن پھر بھی 1000 کی بوٹل تمہارے لیے آرڈر کر دیتا ہوں، جو کہ میری طرف سے ڈونیشن ہوگی۔ اس پر میں نے کہا پھر تم اس کے علاوہ 2 بوتلیں میری طرف سے بھی آرڈر کر دو، یہ سب ملا کر 3000 ٹیبلٹس ہو جائیں گی۔ یہاں سے فارغ ہو کر اپنی باجی کی طرف جا رہی تھی، راستہ بھر میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں راستے بھر سوچتی رہی کہ اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں۔ انسان ایک قدم نیکی کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ اس کے لیے کتنے راستے کھول دیتا ہے۔ میرے چند قدم فارمیسی تک جانے، تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ الحمدللہ، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ، حکمت، اس کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ آپ کہتی ہیں نیکیاں انسان کے ارد گرد ہوتی ہیں، صرف وہ نظر آنی چاہیے کہ اطراف میں بکھری ہوئی نیکیاں دیکھ لیں۔ اگر میں کل کی کلاس میں نہ ہوتی تو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ وہ چھوٹی کوشش بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی کوشش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو اور واقعی صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہم وہ کام کرنا چاہیں، اور پھر آخرت کے اجر کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ جو آخرت کا ارادہ کر لے، یعنی آخرت کی جزا اور آخرت کے فائدے کا، اور پھر اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کرے، یعنی اتنی کوشش کرے جتنی کرنی چاہیے، وسعی لها سعیہا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کان سعیہم مشکورا۔ ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قدر ٹھہرے گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ قدم اٹھائے، اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے لیے کوشش کرے، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ یہی قدردانی ہے اس کوشش کی کہ جو اللہ کے لیے کی جائے، اور پھر آخرت میں انشاءاللہ اللہ ہی کے ہاں اس کی جزا بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صرف سننے نہیں بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایٹ لارج بڑی انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔